ہو رہا تو اٹس اے بگ چینج، اور نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے سب وہیں کے وہیں ہے. تو اس کا یہ بھی مطلب ہے، آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ معاشرے میں نظر دوڑانے سے ایک اور بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر چیزیں ویسی کی ویسی ہی چل رہی ہیں، یا آپ نے اس میں کوئی چینج نہیں لے کر آیا ہے، یا آپ نے اپنے آپ کو ان سے علیحدہ نہیں کیا، تو لہٰذا باقی سب کا جیسے انجام ہو رہا ہے، ہمارا بھی انجام ایسا سملر ہی ہوگا. 19-20 کا فرق ہو جائے گا. آپ 20 پہ ہوں گے، وہ بھی 19 پہ ہوگا، اگر آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو جو کہ ہے، جو کہ دل کی بیماری ہے ہماری. کیونکہ آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں، جو کچھ اس کے حرکات ہیں اور جو اس کا رزلٹ نکلتا ہے، وہی ہم بھی وہی کچھ بن جاتے ہیں. وی آر اے پروڈکٹ آف آور انوائرمنٹ، اور what do you say, وی آر دا پروڈکٹ آف آور سوسائٹی. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دو راستہ، یا تو ہم چینج کر دیں زور لگا کے بہت، کیونکہ سوسائٹی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے نا. ہم ایک ہیں، زیادہ 4 ہوں گے، 6 ہوں گے، 40 ہوں گے، سوسائٹی بہت بڑی ہے. یا تو اس پریشر کو بیئر کریں اور اس بوجھ کو اٹھا لے کندھے پہ، یا تو پھر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں کام کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی نا ہمیں؟ آ رہی ہے کسی کو سمجھ؟ صحیح بول رہی ہوں یا میں غلط کہہ رہی ہوں کہ نہیں کوئی اور بھی تیسرا راستہ ہمارے پاس ہے، ہم وہ کر لیتے ہیں؟ بتائیے. یا لیکن میں جی جی اگر ہم مطلب ہم اگر اس ایک فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ لوگ ہیں سب، اگر ہاں ہم میت کی مثال لے لیں، وہاں پہ ہاں سویم بھی ہو رہا ہے، 40واں بھی ہو ہاں رہا ہے، اور ہاں فردر جو بھی ہوتی ہیں چیزیں، ہوں تو اگر ہم ایز اے بہو دیکھیں تو نہ ہوں ہم کٹ سکتے ہیں، نہ ہم ہوں روک سکتے ہیں، ہوں. اور شمولیت کیوں؟ بھی ضروری ہوتی ہے. تو اس صورت سوچے میں کیا سوچے کیا کیوں، جائے؟ سوچے کہ کیوں نہیں روک سکتے، یہ سوچیں. ہم سب دیکھیں، آپ جس پوزیشن کی بات کر رہی ہیں، اس پوزیشن سے ہم یا تو گزر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کسی کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری اماں ہو سکتا ہے ہماری بڑی بہن ہو سکتا ہے ہماری کوئی چھوٹی بہن ہو، یا ہم خود ہی ہوں، یا ہم وہ لوگ ہوں جو کسی اور کو اس میں سے گزار رہے ہوں. جیسے کہ میں نند ہوں اگر اپنی بھابھی کی، تو ہو سکتا ہے میں وہ والی عورت ہوں. ہو سکتا ہے میرے بچوں میں سے، مطلب میں اپنے بیٹوں کی بیویوں کی ساس ہوں، تو میں اس کو ان چیزوں سے گزاروں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ ہو کیوں نہیں پا رہا، کیوں نہیں ہو پا رہا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ. جو انم بات کر رہی ہے، میں نے تو بڑے لمبے ٹاپک پہ اس پہ آپ کو بتایا ہے کہ میں تو خود اس کام سے گزر رہی ہوں، جی اور بےزتی بھی بڑی اس وجہ سے بےزتی بڑی میری ہوتی ہے کہ یہ اس طرح ہاں کرتی ہے، اس طرح کرتی ہے. میں ہاں نے آپ کو پوری اپنی یہ ادھر کی اپنے معاملات بتائے ہوئے نا، تو ہاں میں تو ظاہر ہے ہم نے یہ بات کہی کہ بہو پھر کیا کرے. اس کی ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. پھر وہ میاں سے لڑے، خاندان سے لڑے، کیا ہاں کرے. ہاں چلو باہر بالکل. کے جو لوگ ہیں، ہاں ان کے جس طرح بھی ہیں، ان میں تو ہاں بندہ لڑ جھگڑ کے ادھر بیٹھ جاتا ہے، نہیں جاتا ادھر. ہوں جس طرح میں مطلب کرتی ہوں، میں کہتی ہوں میں نے نہیں جانا، آپ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں آ ہوں سکتی ہوں. ہوں لیکن جب گھر میں ایک کام ہو رہا ہے تو وہ انم جی ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا اتنا دیکھیے، بڑا یہاں پر بندہ ہے، ایک جو کیسے پرسپیکٹو لبنہ کہہ نبھاتا رہی ہے نا، لبنہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی تمام معاملات بتائے ہوئے ہیں. ان کے معاملات ویسے ہی جیسے ہم سب کے، اور وہ ماشاءاللہ اپنی فیملی میں جس پوزیشن پہ ہیں، ماشاءاللہ ان کے بچے بڑے ہیں، جوان بچے ہیں، بیٹے بھی ہیں ان کے پاس، بیٹی بھی ہے، اور اپنے ہسبینڈ کے اعتبار سے بھی وہ جس پوزیشن پہ ہے اپنی فیملی میں، تو وہ اتھارٹی پوزیشن رکھتی ہیں وہ. لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کیا لڑ جاؤں سب سے؟ نہیں نہیں نہیں، لڑنا نہیں ہے. اب ہمارے پاس ہماری سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے دو چیزیں آتی ہیں، یا تو ہم لڑائی کر لیں، یہی سمجھ میں آتی ہے، یا تو ہم وہاں پر اس کا حصہ بن کر تھوڑے تھوڑے چینجز لے کر آئے. یا پھر ایک اور بھی تیسری اپروچ ہے، وہ ہے روحانی اپروچ. بیٹھ کے تسبیحات کریں اور کچھ کریں اس طرح کا، اور بیٹھ کے انتظار کریں کہ اب اللہ کی مدد آئے گی. تو اللہ کی مدد جب آتی ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے. تو اس کو تو فی الحال سائڈ پہ کر دیں. رہے گی دو باتیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. جب آپ جھگڑا کریں گے تو آپ کو ویسے ہی الگ کر دیا جائے گا، آپ کی بات میں سننے والی اسی نہیں. طرح پھر کرتی ہوں نا کہ ہاں وہ سپاہی وغیرہ پڑھتے ہیں یا نعتیں ہاں وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، یا اس طرح کو درد دے رہی ہوتی ہیں جو نہیں صحیح، میں پھر اپنی روٹین وائز تسبیح یا کوئی سورت وغیرہ یا کچھ وہ میں پڑھنے لگ جاتی ہوں بیٹھ ہاں جی. کے اس یہ طرح. بات پہ، اس بات پہ میں آنے والی تھی کہ لبنہ کی طرف جو سیناریو ہے، اس میں لبنہ نے ایک کام کیا کہ لبنہ کے پاس جو بھی لبنہ نے علم حاصل کیا تھا،
اس اعتبار سے انہیں جو چیزیں صحیح لگ رہی تھیں کہ یہ چیزیں صحیح ہیں، اتنا میں برداشت کر سکوں گی، باقی چیزوں پر میں کمپرومائز، یعنی کہ اپنے ایمان یا شریعت کے اعتبار سے جو معاملات آ رہے ہیں اس پر کمپرومائز ایک حد تک کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی میں. تو انہوں نے بہت ساری چیزیں اکیلی جھیلتی جا رہی ہیں وہ، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ میرے پر بہت پریشر آتا ہے، میں کتنا کر لوں، اور جس حد تک وہ انہیں لگتا ہے کہ بھئی میری جو ہے معاونت ہو رہی ہے، میں کر رہی ہوں جس چیز کو لے کے چل سکتی ہے. لیکن شی ٹک دا اسٹینڈ، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہے. تو ان کو فیملی میں بتاتی ہوں، لبنہ کو نا ان کی فیملی میں ایسا جانا جاتا ہے کہ یہ الگ تھلگ رہتی ہے، یا اس کی ویلیوز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں، یہ ناچ گانے اور اس میں نہیں آئے گی اگر شادی کی بات ہے، یا پھر کسی کی اگر موت کا معاملہ ہو گیا تو اس میں جو ہے وہ خرافات میں نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ سٹانس ہو گیا. اب اس سٹانس کے ساتھ آپ نے کہیں جانا ہے تو جب آپ سیدھی بات پر کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کی بات صحیح ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کانفیڈنس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو آج صبح سیشن میں بھی بتایا تھا. تو کانفیڈنس جب آپ کے اندر ہوتا ہے نا، وہ کانفیڈنس ایک انرجی کریٹ کرتے ہیں ہمارے اطراف میں. اس کی وجہ سے جب آپ کہیں جاتے ہیں نا، تو دیکھنے والے یا سننے والے، آپ کی فیملی یا کوئی بھی، وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑی اسٹرانگ سٹانس کے ساتھ یہ بندہ آیا ہے، اس کی بات کو دیکھ تو لو، آخر ایسی کیا اس کی پریکٹس ہے جو کہ یہ چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور ہمیں بھی اس کے اندر کہہ رہی ہے کہ اس کو یہ چینج کرو، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. اسی طرح سے آپ نے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا ہو، کچھ بچے چھوٹے گھر میں، بچے چھوٹے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا چینج لے کے آنے کے ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. وہ کیسے؟ یا تو وہ ضد کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں نا اسٹبرنس دکھاتے ہیں. اب اسٹبرنس کی بات کریں تو اسٹبرنس آپ نے دین میں دکھانی ہے. اوکے، اپنے حقوق فرائض کی بات نہیں ہو رہی ہے، دین کے جو شریعت کے اصول ہے اس میں آپ نے اسٹبرنس دکھانی ہے. اوکے، اس بات کو سمجھیے گا. اب یہاں پر سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ شروع کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، اسی کے اندر ہمارے لیے ابھی بہت بڑی سیکھ ہے. تو میں شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسولہ. آگے سنیے، یہ تو میں نے جو دعائیں کی یہ میں نے ویسی ہی دعا کی جو ہمیں کرنا ہوتا ہے خطبہ کے شروع میں. ابھی آگے سنیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا کہتے تھے. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کو کئی مرتبہ میں کوٹ کر چکی ہوں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، تقوی اختیار کرو اللہ کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈرو کس سے؟ اللہ سے. تقوی اختیار کرو لیکن اللہ کا تقوی اختیار کرو، لوگوں کا تقوی نہ اختیار کر لینا. کیسے؟ حق تقاتہ، ویسا جیسے کہ حق ہے اللہ کا، اس سے ڈرنے کا یا اس سے کانشیس رہنے کا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ایسی حالت میں ہرگز نہ مرنا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کر چکے ہو. ہم سمجھتے ہیں مسلم نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم مسلم نہ ہو. تو مسلم کیا ہوتا ہے؟ مسلم وہ جو اپنے آپ کو اور اپنی تمام معاملات کو اللہ کے مطابق کر کے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ کے حوالے کرنے میں اور اللہ کے مطابق کر کر حوالے کرنے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں کہوں کہ یہ کمرہ ہے، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو. اب کوئی آ کے مجھے کہے کہ ہم مہمان گئے تھے انم کے گھر، اس نے ہمیں وہ کمرہ پورا ہمارے حوالے کر دیا، اس کے پاس ہے وہ کمرہ، لیکن میں مہمانوں کے آنے سے پہلے ان کے مطابقت کے اعتبار سے چیزوں کو جو بھی کرنا ہوتا ہے، ہٹانا یا لگانا یا ارینج کرنا کر دیا، اور پھر میں کہوں کہ اب آپ کے حوالے، تب وہ کہیں گے کہ ہاں یہ جو ہے اس نے ہماری مہمان نوازی کی ہے. ٹھیک ہے، تو حق تقاتہ ہی یہی بات ہے. آگے سنیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وقال اللہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور بے شک وہی ہے تساءلون، تم سب سے سوال کرے گا، به والارحام، کہ تم کن چیزوں کو اہمیت دیتے تھے، یعنی کہ تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی رشتہ ہے تمہارا، ان کے بارے میں جب تم سے سوال کیا جائے گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے جو اس تم سب کے قریب ترین کون ہے؟ اللہ ہے، رقیب ہے اللہ، مسلسل ساتھ ہے. پھر آگے
وقال اللہ اتق اللہ وقولوا قولا سدیدا وقولوا قولا سدیدا یصلحکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کرتے تھے اس کو، اور میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور ہم ہو سکتا ہے ہم میں سے زیادہ تو اس کے مطلب ہی نہ سمجھتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے شروع میں یہ بات کرتے تھے، یعنی کہ پہلے سے ڈرا دینا اور بتا دینا کہ یہ 3-4 باؤنڈریز اس سے باہر مت جاؤ. جب آپ اس باؤنڈری کا خیال رکھیں گے تبھی تو آپ کو کسی لیکچر کی یا کسی علم کی سمجھ میں آئے گی. تو یہ قرآن کی آیت ہے بائی دا وے، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور صرف وہی بات کرو جو سیدھی بات ہے. قولاً سدید، جو سیدھی بات ہے وہ کرو. اوکے، لہٰذا اب سن لیجئے، کسی بھی علمی محفل میں، کسی بھی علمی سیشن میں، کسی بھی لیکچر میں جس مقصد کے لیے آئے وہ بات ہونی چاہیے. یعنی کہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں تو آپ کے علم میں کم سے کم 10% تو اضافہ ہوا ہو. چاہے میں نے اگر آپ کو 50% دی ہے، لیکن 10% اضافہ آپ کا ہونا چاہیے. آپ بولیں کہ جب میں اٹھی تھی نا یہاں سے تب میرے پاس علم ڈفرینٹ تھا، لیول کچھ اور تھا، میرا پرسپیکٹیو تھوڑا چینج ہو گیا تھا، یا میں اس کے اوپر غور کرنا شروع ہو گئی تھی جن چیزوں پہ میں پہلے غور نہیں کرتی تھی. اس سے پہلے جب میں بیٹھی تھی سیشن سے پہلے، اس وقت میں کچھ اور تھی. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرنی ہے. جس مقصد کے لیے آئے وہ بات ہونی چاہیے، اسی کے بارے میں بات ہو. حدیث کا سیشن ہے، حدیث ہونا چاہیے. قرآن کا سیشن ہے، قرآن ہونا چاہیے. اوکے، اس بات کو سمجھیے. یصلح لکم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی اصلاح کر دے گا. اس کا مطلب ہے آگے آنے والے بھی اعمال اور جو پیچھے آپ کر چکے ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی. استغفار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ویسے ہی ان اعمال یا ان باتوں کی، ان عمل، یہ والا جو عمل ہے اس کی کرنے کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی. ذُنُوبَكُمْ، وہ والے گناہ جو ہم چھوٹے چھوٹے اتنے سارے جمع کر لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ گناہ بھی نہیں تھے، ایسے بھی کیا ہے گناہ ہے. ذنوب اس کو کہتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی یطع اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو بے شک تحقیق ہو گئی کہ فازا، وہ پہنچ گیا، فوزن عظیما، بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا. فاز ہو گیا، وہ فاز فوزن، ایسی کامیابی کو اس کی پیک پہ پہنچ گیا کامیابی کے. کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنا ہے. اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ سے ڈر رہے ہیں لہٰذا قولوا قولا سدیدا کریں گے، آپ سیدھی بات کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ نے 2 کام کیے، باقی اللہ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے اعمال سیدھے کر دینے ہیں، آپ کے ذنوب سارے معاف ہو جائیں گے، اور پھر آپ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. بس پورے قرآن کا نچوڑ بھی یہی ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، دنیا میں فلاں ہو رہا ہے، وہ بھی ہو جائے گا، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، اس سے بہتر ہے سیدھا سیدھا حدیث پر آئے اور دیکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں انکمپلیٹ انفارمیشن دی ہے، نہیں دی پوری انفارمیشن، شاید نہیں دی ہے، اسی وجہ سے تو ہم کام ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، کوئی خاص ایسی انفارمیشن ہمیں ملی نہیں جس سے ہمارا جو وجود ہے یا روح ہے وہ جھنجھوڑی جائے. ہمارا ضمیر بار بار سنتا ہے جا کے، اس کو کوئی جھنجھوڑنے والا نہیں ہے، یا پھر ہمارے پاس علم نہیں ہے، یا تو پھر بیچ میں بیریئر بہت بڑا ہے. دیکھیں، آپ اپنا کام نہیں کر رہے، شیطان ماشاءاللہ اپنا کام کرے چلا جا رہا ہے. اس نے جب شروعات کی تھی اکیلا تھا وہ، اور اس کے ساتھ اب آپ کی سوچ ہی نہیں جا سکتی جتنے ٹروپس اس کے ساتھ ہیں. اس نے ہر کام کے لیے ٹیمز بنائی ہوئی ہے، ہر کام کے لیے اسٹریٹجی ہے، ہر کام کے لیے پلاننگ ہے، ہر کام کو وہ سوچ سمجھ کر ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور پریکٹیکلٹی کے سارے جو بھی ایونیوز ہوتے ہیں نا وہ سارے وہ کر کے پھر وہ کام کرتا ہے. تو اس بات کو سمجھیے. اب اگر ہمارے
نتائج جب غلط نکل کے آئیں گے نا، تو اس وقت آپ جب اللہ 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 کو پکاریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے واسطے سے سن لے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے. لیکن جو کچھ ہمیں بتا دی گیا نا قرآن اور حدیث میں، اس کے بعد اگر کچھ بھی ہو رہا ہے نا، تو آپ یقین کریں یہ ہمارے واقعی ہاتھوں کی کمائی ہوئی کام ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہا یہ تمہارے اپنی کمائی ہوئی حرکتیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں فتنہ آ گیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی آخرت کا وقت آ گیا یا آخرت بہت قریب ہے، بولتے ہیں ڈرائنگ روم میں، اپنے مہمان ہمارے آئے ہوتے ہیں اور پھر بول کر نکل جاتے ہیں. پھر چلو اور بازار چلتے ہیں، سردیوں کے کپڑے لینے جائیں گے، یا پھر سیزن چینج ہو رہا ہے تو اب واٹ ایور مڈ سیزن شاپنگ کرنی ہے، چلو مہمان آ رہے ہیں اور پاگلوں والی تیاری کرنی ہے. پتہ نہیں ذہنی مریض نہیں ہو جاتے جیسے، اس طریقے سے آپ نے ان کو سرو کرنا ہے. حالانکہ بھئی ایسے کیوں کہہ رہی ہوں میں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں مہمان نوازی کو، تو ایسے میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ مہمانوں کو اس طریقے سے سرو کرنا، اس لیے کہ اعتدال میں رہیے، ایک لیول پہ رہیے نا. جب آپ لیول بڑھا دیتے ہیں تو آنے والوں کی بھی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ کسی بھی حالات کی، ذہنی حالت کی وجہ سے، مالی حالت کی وجہ سے، معاشرتی حالات کی وجہ سے، جو بھی واٹ ایور کی وجہ سے، اگر وہ اس لیول کا کام نہیں کر پا رہے، تو پھر وہ جج ہوتے ہیں معاشرے میں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا. وہ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ نیچے والا جو طبقے کا بندہ ہے نا، اس کے لیے بھی بڑا زبردست ہے، اور جو اوپر والے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑا زبردست ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، مہمان نوازی کا یا کسی بھی اور چیز کا سٹینڈرڈ ہے. آپ اس کو فالو کریں گے. جیسے کہ ابھی میں نے مہمان نوازی کے بارے میں تھوڑا آپ کو چھیڑ دیا، تو آپ سمجھ لیں کہ جو سٹینڈرڈ ہمارے دین میں ہے نا، اگر اس سٹینڈرڈ کو آپ نے فالو کیا، نہ آپ کو ذہنی الجھن ہوگی، نہ آپ کو جسمانی تھکن ہوگی، نہ آپ نے اللہ کے حق میں کوئی کمی کرنی ہوگی، نہ آپ کی نمازیں نکلی، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ایسے پاگلوں والے تیاریاں ہی نہیں کر رہے تھے. اور آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کی خاطر، کیونکہ آپ نے سرو کیا تو آپ کو اجر ملے گا اس کا. تو آنے والے لوگوں کو نہ ہی یہ حالات کا اندازہ ہوگا کہ آپ کے بہت برے حالات ہیں، نہ ہی یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے تو بہت اچھے حالات ہیں. اوکے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے. دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ تو تھوڑی سی کہنا چاہیے کہ تھوڑی سی جاسوسی والے نظر ہوتی ہے نا لوگوں کی، اسپائنگ آنکھیں ہوتی ہیں، پرائنگ آئیز جس کو کہتے ہیں. تو لہٰذا ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، تو ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی. اور بڑی نہیں، جو الٹیمیٹ لاسٹ کامیابی کا جو پیک ہوتی ہے، وہ آپ کو فوزا عظیمہ ملے گی. فاز کا مطلب ہے پیک، فوزن کا مطلب ہے الٹیمیٹ کامیابی، اور عظیمن کا مطلب ہے بہت بڑی. تو ایک ہی چیز کو سمجھانے کے لیے یہ 3 الفاظ استعمال کیے گئے، اور ایسی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کے اندر. لیکن آپ سمجھیے کہ آخر ہم اس راستے پر ہیں کہ جس راستے سے ہمیں فوزن عظیمہ ملے گی، یا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ اور سورۃ البروج میں کہا، کیا آپ کو وہ والی کامیابی ملے گی؟ فوز الکبیر ملے گی، آپ کو بڑی والی کامیابی ملے گی اگر عظیمن نہیں بھی ملتی. اس لیے میں نے کہا کہ اس کا سمپل چیک یہ ہے کہ اگر تو ہمارے ہمارے انوائرمنٹل ایشوز سیم کے سیم ہیں، ہمارے سوسائٹل ایشوز سیم کے سیم ہیں، تو جیسے سب کا اینڈ ہو رہا ہے نا، ویسے ہمارا بھی اینڈ ہوگا. وہ الگ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس سوسائٹی سے الگ ہی نہیں ہوئے تھے، یا تو اب اس سوسائٹی سے الگ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیے گا. اچھا، اب جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں سعی کریں گے، یعنی کہ کوشش کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں تو پھر اسی کو کامیابی تو اس کو میں دیتا ہوں جو کوشش کرتا ہے میرے راستے میں. اور بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے اتنی کوشش کرنی ہے، اتنی کوشش کرنی ہے، لیکن یہ ضرور کہا کہ جتنی کوشش کرو گے اتنا مل جائے گا. اب مسئلہ آ گیا ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آخرت کا، تو آپ کو میں آج ایک چیز سمجھاتی ہوں کہ کچھ چیزیں جو کہ ہم آپ کو دکھانا، بتانا، سمجھانا چاہ رہے ہیں، ان کا تعلق پہلے آپ کی کچھ فاؤنڈیشن سے ہے. اگر آپ کی فاؤنڈیشن ویسی نہیں ہے تو آپ کو وہ سب دکھانے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اوکے، اچھا، دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی نیا سال آتا ہے یا سال کوئی ختم ہونے والا ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب ایک نئی بیماری لگی ہوئی ہے. وہ ہے کہ پریڈکشنز اور نیومرولوجی، ایسٹرولوجی اور ڈفرنٹ قسم کے واٹ ایور علوم ہے، اس کے اعتبار سے، پامسٹری آئی تھنک سو،
ستاروں کا علم فلاں کانسٹیلیشن اور یہ اور وہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی. اور یہاں پر تو اتنا پریویلنٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ ٹرینڈ، ٹی وی دیکھنے کا ٹرینڈ بھی بہت زیادہ ہے. تو وہاں پر ٹی وی چینلز پہ خاص طور پر یہ بہت زیادہ کرپشن پھیلائی جا رہی ہوتی ہے کہ فلاں بندی آ کے بیٹھی، فلاں بندہ آ کے بیٹھا ہے، اور وہ سب کے لوگوں کے حالات آنے والے بتا رہا ہوتا ہے. تو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو آدھی چیزیں تو یہ صحیح بتا رہے ہیں، یہ تو ہو گیا ہے، پچھلے سال میں نے بتایا تھا یہ ہوگا، اگلے سال یہ ہوگا. اور ہم پچھلے کم سے کم نا 20 سالوں سے سن رہے ہیں کہ یہ آخری صدی ہے، یا آخری سال ہے، یا آخری 5 سال ہے، یا آخری 4 سال ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کے باوجود کیا ہماری حرکتوں میں کوئی چینج آیا ہے؟ کیا آپ پہلے کم دیندار تھے، اب زیادہ دیندار ہو گئے، اللہ سے زیادہ تقویٰ آ گیا، آپ کا تقویٰ بڑھ گیا؟ نہیں بڑھا تو اس کا مطلب یہ ساری باتیں بھی فضول ہیں، چاہے وہ سچ ہی بول رہے ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس پہ یقین کرنا نہ کرنا ایمان کا کیا ہے، اس سے کیا معاملہ بنتا ہے، کہ اس کا تعلق کیا ہے ہمارے ایمان سے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. بٹ ڈیڈ اٹ میک اینی ڈفرنس؟ کوئی ڈفرنس آیا ہمارے اپروچ میں، تقویٰ میں؟ یا پھر ہم اتنے پچھلے 10 سال میں، کورونا کے بعد آپ دیکھ لیں، 5 سال میں دیکھ لیں، کہ کیا ہم اتنے منج گئے کہ ہمیں یہ معلوم چل گیا کہ بھئی آخرت کے جو آثار ہیں نا وہ کیا ہے، وہ مجھے پتا چل گئے، وہ میں نے پورے یاد کر لی، حدیثیں میں نے پتا کر لی ہیں، جو صحیح حدیثیں میں نے یاد کر لی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیے، اور طریقہ بھی چیک کر لیے کہ اس سے بچنا کیسے ہے، کہ اگر میرے بچوں پر وہ وقت آ گیا تو میرے بچے نکل جائیں گے اس میں سے. کیا آپ نے وہ والی تیاری کی ہے؟ وہ بھی نہیں کر رہے، ہم موت کی تیاری بھی نہیں کر رہے، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ وقت گزار رہے ہیں، دن گزار رہے ہیں، بس یہ چیک کرتے رہتے ہیں ویکینڈ پہ کون سی نئی جگہ ہے وہاں چلے جائیں گے، کھانے کے ریسٹورینٹ کون سا کھلا ہے، یا نئے ایکسٹرا انکم بنانے کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں. تو ڈرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اسی لیے یہ آیتیں بتائیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور یہی سیدھی بات ہے جو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آئی ڈونٹ نو میں صحیح سے کنوے کر پا رہی ہوں یا نہیں، لیکن میں سیدھی بات یہی ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں وہ جو کرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈر بھی نہیں رہے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو. لیکن وہ تو اللہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا جو ایمان والے ہیں. ہم تو اس لیے نہیں ڈر رہے کیونکہ ہمارے تو ایمان میں پرابلم ہے. یہ صرف کہنے والی بات نہیں ہے، اگر تو آپ اپنے ایمان پہ کام کر رہے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی آپ تقویٰ پہ بھی کام کریں گے، اور دیکھیں گے کہ تقویٰ جو اللہ کا ہے اس کا حق کیا ہے، کیا ہونا چاہیے. تو جیسے آپ اللہ سے ڈرنا شروع ہوں گے، آپ آخرت سے اسی وقت ڈرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آخرت تو کبھی بھی طاری ہو سکتی ہے، کبھی بھی طاری ہو سکتی ہے، موت کبھی بھی طاری ہو سکتی ہے. اب آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے قیامت کی نشانیاں، یا اینڈ آف ٹائمز انگلش پہ کہہ لیجیے، اس کے نام سے قرآن میں یا حدیث میں کوئی چیز موجود ہے؟ کوئی کسی کو پتا ہے آپ میں سے؟ کس کو پتا ہے کہ یہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ بتائیے اس کے بارے میں تھوڑا سوچیں، اور سوچ کر بتائیے کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کوئی ٹاپک یا یہ ہیڈنگ یا اس قسم کی کوئی چیز موجود ہے قرآن میں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. یا قیامت کی نشانیوں کا، جیسے کہ ہم باب الصلاح پڑھتے ہیں، باب الصوم پڑھتے ہیں حدیثوں میں، تو کیا اس طرح کا باب القیامہ بھی ہے کوئی؟ یا پھر باب الآثار القیامہ، اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ بتائیں آپ میں سے کس کو پتا ہے؟ دجال کی باتیں ورنہ کہاں سے آئی ہے؟ دجال سے ویسے ہمیں لینا دینا ہے بھی کیا؟ ہم تھوڑی نا دجال کو دیکھیں گے. کیا پوچھا آپ نے؟ میں نے کہا کہ حدیثوں میں یا قرآن میں یہ ٹاپک موجود ہے اینڈ آف ٹائمز کا یا قیامت کی نشانیوں کا ٹاپک موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کس نام سے موجود ہے، کہاں پر ہے، کسی کو معلوم ہے؟ میں تو اکثر جگہ ہے. اچھا. نشانیوں میں یہی ہے نا کہ ہوں بھائی ہم نہیں نہیں، پہلے نشانی نہیں بتائیں آپ، صرف ٹاپک بتائیں یہ ہے موجود، نشانی نہیں بتانا اس کی، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بہت ساری ہے. جی ہوں تو بس کوئی تھوڑا سا کلو دے رہا مجھے. یہ ہے اب قرآن میں یہ ہاں مطلب ہاں پراپرلی نہیں ہے.
میرے ذہن میں نہیں یہ قرآن. یوم حشر کا بیان ملتا، نشانیوں کی کا نہیں شاید. جی اوکے، یوم ہاں الحشر ملتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جی ہاں اب آپ کو میں بتاتی ہوں. ہمیں نا اگر قرآن تو ہمیں، کیونکہ ہم کہہ دیتے ہیں چلے لیٹس ٹیک دا ایکسکیوز کہ ہمیں قرآن میں سمجھ نہیں آتی کیونکہ عربی نہیں ہے نا ہم، اور ہم عربی نہیں جانتے تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا. لیکن پھر بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں خطرناک وارننگز میں جب آ رہی ہے تو یا تو جہنم کی بات ہو رہی ہے، یا پنشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یا قیامت کی بات ہو رہی ہے. لیکن حدیثیں تو ہماری زبان میں موجود تھی نا، بہت ایزی تھی نا، وہ تو باتیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے تاکہ ہم تک پہنچ جاتے کہ ہم وہ بھی نہیں جانتے. آپ کو پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کتاب الفتن. ابھی میں نے کہا کتاب الصلاح پتہ ہوگی، آدھے آدھے پونے لوگوں کو معلوم ہوگی. کتاب الصوم پتہ ہوگی. کتاب البیوع بھی ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو. کتاب الزکوٰۃ پتہ ہوگی کیونکہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. کیا پھر کتاب الحج پتہ ہوگی، یا باب الحج پتہ ہوگا. پوری کتاب تو نہیں، لیکن بلوغ المرام میں نا جی جی یہ بڑی تفصیل سے یہ سارے موضوع جی ہوتے ہاں ہیں. بالکل. تو اس کو کہتے ہیں فتنوں کا بیان. ٹھیک ہے، یاد رکھیے سب لوگ، فتنوں کا بیان. اب یا تو آپ اس کو کتاب الفتن کہہ دیں، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس کا نام ہی کتاب الفتن ہے، فتنوں کا بیان. ٹھیک ہے، میم یا دوبارہ بتائیں، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. آپ کتاب کے بارے میں جو بات کر رہی ہیں. میں نے کہا کہ حدیث کے اندر جو الگ الگ چیپٹرز ہوتے ہیں نا ٹاپک کے حساب سے، تو ٹاپک کے حساب سے جب حدیثوں کو الگ الگ کلیکٹ کر کے ان کو ایک جگہ سیپریٹ یا سیگریگیٹ کر دیا جاتا ہے، تو سیگریگیشن پہ پھر وہ نام دے دیتے ہیں نا کہ اس ٹاپک کا یہ نام ہے، اس ٹاپک کا یہ نام ہے. تو ہم کتاب الصلاح جانتے ہیں نا، کتاب الصلاح یا باب الصلاح کہہ سکتے ہیں، چیپٹر اباؤٹ صلاح نماز، یا چیپٹر اباؤٹ فاسٹنگ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی احادیث روزوں کے مسائل کے بارے میں وہ پتہ ہے آپ کو. تو کیا قیامت کے بارے میں جو چیزیں ہیں یا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اس کا کیا نام ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے کیونکہ ہم اس طرف گئے ہی نہیں. میں نے کہا نا ہم پر قیامت بھی نہیں آنی، اور ہم نے تو دجال بھی نہیں دیکھنا، ہمیں یقین ہے اس بات کا. آپ دیکھیں ایمان ہے ہمارا اس پہ، تبھی تو ہم جانتے نہیں اس کے بارے میں، ورنہ اگر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں جان نہ لیتے. موت کے بارے میں بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ پتا ہوگا، اس لیے کیونکہ بہت عجیب سی لگتی ہے نا وہ دیکھ کر کہ ایک بندہ تھا اور اب نہیں ہے وہ ہمارے درمیان میں. کہ کسی نہ کسی کو ہو سکتا ہے باقاعدہ دیکھا ہو پاس اوے ہوتے ہوئے، تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیا اللہ کی قدرت ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے اور پھر نہیں ہوتا. تھوڑا بہت آپ نے سوچ لیا پھر واپس اپنے دندوں پہ لگ گئے. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو عبرت کا معاملہ ہے. زندہ لوگوں کے لیے عبرت ہے موت، اور مرنے والے کے لیے نجات ہے. اس بات کو سمجھیں. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو قیامت ہے نا، اس کا تعلق ہمارے عقیدہ سے ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اور ایمان کا ڈائریکٹ تعلق عمل سے بن جاتا ہے. اس لیے بار بار ایمان کی بات کرتی رہتی ہوں میں. ایمان ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں ایمان ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو. کس پہ ایمان لائے ہو؟ اللہ پر لائے ہو ایمان، پھر اللہ کے رسول پر لائے ہو ایمان. تو جب اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں، جو تعلیمات دی، کم سے کم وہ تو جان لو. اگر آپ نے اس پر عمل نہیں بھی ابھی کیا، ہو سکتا ہے سچویشن نہ آئی ہو سکتا ہے آپ کی وہ ابھی پوزیشن نہ بنی ہو، پر جان تو لیتے. علم کے لیے ہی جان لیتے کیونکہ علم تو فرض تھا. تو ہم نے نہیں جانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ایمان میں نقص ہے. ایمان کو درست کریں، ادروائز یہ نقص والا ایمان ہمیں کہاں لے جائے گا؟ نقص والی جگہ میں. اب جنت تو نقص والی ہے ہی، ایسی کوئی جنت نہیں ہے کسی بھی درجے کے لحاظ سے کوئی جنت ایسی نہیں ہے جہاں پر نقص ہو کسی قسم کا، کوئی فالٹ ہو، کوئی فلا ہو، نہیں ہے ایسا. تو نقص والی جگہ تو پھر جہنم ہی بنے گی نا. نقص کیا ہے؟ فلا، فل آف فالٹس. اس کی پرفیکشن ہی یہی ہے کہ اس کے اندر سب قسم کی غلط ٹارچر اور ظلم اور ہر چیز ستم ہو رہا ہے، اس میں سارے غم بھی اس کے اندر موجود ہے. لہٰذا اپنے ایمان کو تازہ کریں. ایمان کو تازہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میرا تو ایمان تازہ ہو گیا. کیسے ایمان تازہ ہو گیا آپ کا؟ پہلے پتہ تو کریں ایمان کس چیز کا ہوتا ہے. ایمان کس کس چیز پہ لانا ہے؟ اللہ پر، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کیونکہ ہم ان کی امتی ہیں. تمام رسولوں پر لے کر آنا ہے، یہ ایمان کا ہی حصہ ہے. اللہ کی کتابوں پر جو رسولوں پر نازل کی گئی ہے، ان کتابوں کی تعلیمات پر بھی لے کر آنا ہے، اور اللہ کے فرشتوں پر، اور
تقدیر پر اور آخرت پر. اب آخرت کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے آخر میں آخرت آتی ہے، سب سے پہلے ایمان جب آپ آتے تو توحید آ جاتی ہے. توحید کے بعد ہی سب سے پہلی چیز آپ نے سوچ لینی کہ اب میں اللہ کے آگے پیش ہونے والا ہوں، پیش ہونے والی ہوں، ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ میرے ساتھ، تو چلو میں تھوڑی سی تیاری کر لیتی ہوں. اب دوسرے نمبر پر جو دوسری طرف میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ جب ہر جگہ یہی بات چل رہی ہے، جو نان مسلمز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ایک سمجھدار بندہ بھی 50 60 70 سال کا آدمی بیٹھا ہوئے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بس یہ آخر میں وہ ہو گیا شروع. اور جو کوئی نیو ینگ جنریشن کا بندہ ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دس از دا اینڈ آف ٹائمز. کوئی سائنٹسٹ ہے وہ بھی یہی باتیں کر رہا ہے. آپ نے دریافت کرنے کی کوشش کی، ڈسکور کرنے کی کوشش کی کہ یہ کہاں سے نکالی انہوں نے باتیں. اس بات کو سمجھیے. اچھا قرآن میں دیکھیے کیا چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر میں آنے والے لوگوں کے لیے میں نشانی بنا دوں گا ایک چیز کو. وہ کیا ہے؟ فرعون کی موت کو نشانی بنا دوں گا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ فرعون کی لاش کو نشانی بنا دوں گا، وہ قائم رہے گی قیامت تک. اور ڈسکور بھی جب ہوگی جب آخرت کا معاملہ شروع ہو چکا ہوگا. آپ میں سے کوئی جانتے ہیں کہ فرعون کی لاش کب ڈسکور ہوئی؟ ابھی ہوئی ہے 30 40 سال پہلے. کسی کو پتا ہے فرعون کی لاش کب ڈسکور ہوئی ہے؟ ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ سچ ہے جھوٹ ہے؟ کیا کسی کو معلوم ہے اس کے بارے میں؟ نہیں. وی ڈونٹ ایون نو فار دا سیک آف سائنٹیفک نالج. ہاں جی ہاں جی بولے بولے سریحا. میم وہ ایک ہے نا وہ فرعون کی لاش کوئی تو بولتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ہوں میوزیم میں ہاں ڈسکور ہوئی ہے. ابھی تو اسے کنفرمیشن بھی دے دی ہے کہ ہاں وہ سمندر میں ہی ملی تھی اور اس پہ ریسرچ بھی ہاں چل رہی ہے. ہاں بالکل. ویری گڈ ویری گڈ. بالکل صحیح ہے. بولیے اور بتائیے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہی ہیں. پوری بات سمجھائیے تھوڑا، باقی سب بھی سنیں آپ کی بات. میں مجھے ایگزیکٹ ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ کہاں پر ہے، لیکن میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اور اس پہ ریسرچ بھی چل رہی ہے. اور جو ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے بھی اسلام مطلب ایمان لے آئے ہیں، ہاں کیونکہ اس کی لاش کے اوپر مطلب کہتے ہیں کہ گوشت وغیرہ چڑھتا رہتا ہے، چوہے وغیرہ چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ گوشت کو کھا سکے. وہ عبرت کے لیے ہی ہے. اور ہوں اس پہ نمک وغیرہ کے بھی وہ ملے ہیں کہ ہاں اس سے بھی تصدیق ہوئی ہے کہ ہاں اس کے یہ سمندر میں تھی. بالکل اور جو بالکل صحیح. قرآن میں ہے کہ اس کے جس ٹائم پہ وہ سنک ہو رہا تھا تو مطلب ہوں ڈوب رہا تھا تو فرشتوں نے اس کے منہ میں مٹی ہوں بھر دی تھی کہ وہ جو ہے نا توبہ نہ کر لے. تو جی اس کے جی ایسا بالکل. وہ بھی تصدیق ہوئی ہے کہ اس کے منہ میں ہوں مٹی وغیرہ بھی ملی ہے. بالکل ایسا میں صحیح. نے پڑھا ہے. سبحان اللہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. بارک اللہ فی علمک وعملک ماشاء اللہ. بالکل بہترین، بالکل جامع کمپریہنسو جواب دیا ہے سبیحہ نے ماشاء اللہ. یہ ڈسکور کب ہوئی تھی میں آپ کو بتاتی ہوں. جواب دیجیے گا ذرا سوچ کر. جواب کیا بنے گا؟ پک کریں اس میں سے جواب. جواب بنتا ہے کہ 30 40 سال پہلے ڈسکور ہوئی ہے، 100 سال پہلے ڈسکور ہوئی ہے، یا پھر ابھی کوئی 10 سے 15 سال ہوئے ڈسکور ہوئے. ہم سن تو رہے ہیں نا، سب لوگ سن رہے ہیں اس کے بارے میں. ہاں تو کسی کے پاس ہے اس کے بارے میں نالج؟ کتنے سال ہو گئے اس کو تقریباً کچھ؟ میم ایگزیکٹ تو نہیں پتا، بس یہ ہاں پتا ہے کہ میوزیم میں فرعون کی ممی اس طرح سے رکھی ہوئی ہے. اور جیسے سبیہ نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ سارا سینیریو ہے، ہاں تو یہ پتا ہے لیکن ایگزیکٹ ایئر نہیں پتا کہ کب کی رکھی گئی ہے. جب اس کو نکالا ہے شاید تبھی کی رکھی ہوئی ہے یہ. کب نکالا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب تو حضرت تب موسیٰ علیہ السلام کے ہاں پیچھے وہ جا رہا تھا. ہاں اور کیا نام ہے سمندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نے عصا مارا تھا تو سمندر دریائے نیل 2 حصوں میں ہاں تقسیم ہو گیا. ہاں ہاں اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کی طرف اپنے ساتھ جو لوگ تھے جو ہدایت پر تھے ان کو لے کے آگے کی طرف گئے اور ہوں، فرعون نے ان کا پیچھا کرنا چاہا تو وہ پانی مل گیا آپس میں، اور فرعون اس میں غرق ہو گیا. اور جب سمندر سے اس کو نکالا تبھی سے اس کو پرزرو کیا ہوا. آئی تھنک 100 ایئرس ہو گئے ہیں. اوکے ویری گڈ. 100 ایئرز ہو گئے. 1400 سال پہلے تو ہجری کی بات ہے نا، 1400 ہوں سال پہلے تو ہمارے پاس ہجری سال شروع ہوا تھا. ہوں اس سے پہلے
اس سے بھی کافی پہلے حضرت عیسیٰ بھی تھے، بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمبر کون سا تھا یہ ہم نہیں ایگزیکٹ جانتے. ایگزیکٹ نہیں جانتے، صحیح ہے، لیکن تو بہت سال، ہزاروں سال پہلے تھے، یہ تو ہم جانتے ہیں. جی ہزاروں سال پہلے کی بات ہے یہ کافی ہزاروں سال پہلے اس کی لاش کو پریزرو کیا گیا تھا. اچھا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو شافیہ نے جواب دیا وہ بالکل درست جواب ہے. اس کی لاش ملی تقریباً 100 سال پہلے، تقریباً، ٹھیک ہے. یہ ہوئی ہے کوئی 19 سینچری میں ڈسکور ہوئی ہے، 1800 اینڈ سم تھنگ میں ڈسکور ہوئی تھی، سم تھنگ لائک 1800 آئی تھنک 39. ہاں 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 چیزوں پہ وہ ٹریول کر رہے تھے، وہ بھی جی ادھر سے ملی تھی، مطلب کہ اسی سمندر سے، اور ہاں وہ سارا کچھ بھی وہاں پہ ملا تھا دریائے نیل سے نا. اوکے. تو وہ چیزیں بھی مطلب کہ اس ٹائم پہ ملی تھی، تو 100 ایئر کا اپروکس ٹائم بنتا ہے وہ. جی اتنا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا یہ جب ڈسکور ہوئی ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا تعلق ڈسکور ہونے سے، جب تک میں بھی نہیں یہ ساری ریسرچ کر رہی تھی نا اس اینڈ آف ٹائمس پر دین کے اعتبار سے، تو اس وقت تک مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ اگر یہ ہو گیا ہے تو اب اس کو کرنا کیا ہے. کیونکہ ہم تو قرآن میں جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس میں کہا کہ ہم اس کی باڈی کو سنبھال کر رکھیں گے، یا کہنا چاہیے پریزرو کر دیں گے، اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیں گے. لیکن وہ لوگ جو کہ غافلون ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا. آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس کی آیت 92، آیت نمبر 92 ہے یہ، کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. پہلا حصہ دیکھیے کہ فَالْيَوْمَ، تو اس دن، نُنَجِّيكَ، تو ہم نے تمہاری، نُنَجِّيكَ نجات دے دی، کس کو؟ بِبَدَنِكَ، تمہارے اس بدن کو. یہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو باتیں کر رہے ہیں وہ فرعون سے کر رہے تھے کہ پہلے تو تم نے انکار کر دیا، اور بعد میں تم مجھے ماننے کی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ بھی ڈرامہ کر رہا تھا نا اس زمانے میں. لمن خلفک آیا، تاکہ تم ایک آیا بولتے ہیں نشانی کو، نشانی بن سکو آنے والے لوگوں کے لیے. کون سے آنے والے لوگ؟ جو بعد میں آئیں گے. obvious سی بات ہے اس کے بعد کے لوگ، کیونکہ اس وقت تک تو، جب تک تقریباً 100 ایئرس تک، 100 سے 500 ایئرس تک بلکہ آپ کہیں، کوئی بھی جو کہانی ہوئی ہوتی ہے نا وہ تازہ رہتی ہے. لوگ اس کو جنریشن بائی جنریشن زبانی طور پر نریٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈیمینش ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا اس کے اندر چیزیں مکس اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر اس کے اندر جو لیسن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح، تاریخ کے آپ تمام چیزیں اٹھا کر دیکھیں تو اگر آپ ایوریج نکالیں گے وہ آلموسٹ 500 ایئرس بنے گا. تو 500 ایئر پہلے نہیں ہوا، یہ مرا نہیں تھا وہ 500 ایئر پہلے. اس کے مرنے کے کئی ہزار سال کے بعد جو ہے وہ لاش نکل کے آئی، اور لاش جب نکل کے آئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو جو ہے یہ یہاں جائے گی، وہاں جائے گی. اور ابھی ریسنٹلی کچھ سال ہی ہوئے، زیادہ سال نہیں ہوئے، کچھ سال پہلے اس کے اوپر جو بھی انہوں نے ریسرچ مزید کی ہے اور ڈسکور کر کے انہوں نے بتایا کہ جس کے بارے میں، جس فرعون کو سمندر میں غرق کر کے مارا گیا تھا، یہ وہ والا فرعون ہے. اور بھی فرعون تھے نا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت اکثریت لوگوں کی، الناس لوگوں کی بہت سی اکثریت ایسی ہے کہ ان آیاتینا، کہ میری یا ہماری آیتوں سے، یعنی کہ ہماری نشانیوں سے، لغافلون، وہ غافل ہے، ہیڈ لیس ہے، کیئرلیس ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو. کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں؟ ہم وہی والے لوگ نہیں ہیں؟ ہم تو وہی لوگ ہیں، حالانکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان والے لوگ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو اس کے بارے میں ہیڈ لیس تھے. تین نشانی ہے. اچھا نشانی کیا، میں آپ کو جلدی جلدی بتا دیتی ہوں. نشانی یہ ہے، علماء کے نزدیک بالکل متفق علیہ بات ہے کہ ڈسکوری آف دا باڈی آف فیرو مارکس دا اینڈ آف ٹائم. سنیں غور سے، دوبارہ سن لیجیے، کہ فرعون کی لاش کا ملنا، یہ کہتے ہیں نا برآمد ہو جانا سمندر میں سے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آخر کا دور کا آغاز ہو گیا. کس کا دور؟ آخر کا دور، یعنی کہ لاسٹ. اب وہ کیا ہے؟ وہ 500 ایئرز ہے، 1000 ایئرز ہے، یا واٹ ایور. ٹھیک ہے،
تو اس اعتبار سے آلموسٹ 100 ایئرس تو ہو گئے. اور پھر یہ کہ جس طرح سے لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا تھا، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جادو، ٹونا، سحر یہ بہت عام ہو جائیں گے، بہت عام ہو جائیں گے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب سے اس کی ڈسکوری ہوئی ہے تو جتنا زور جادو نے اب پکڑا ہے اس سے پہلے نہیں پکڑا تھا. اس کی باڈی کی ڈسکور ہونے کے بعد لوگ اس کی باڈی سے واٹ ایور ان کی انرجیز جو بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس سے کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جادو پرفارم کرتے ہیں، اور وہ ورسٹ قسم کا جادو ہوتا ہے. اب ان کی بہت سارے مینیفیسٹیشنز ہیں، بہت سارے طریقہ کار ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اب ہم نے یہ یاد کر لیا کہ جب یہ نکلا ہے تو اس بات کو سمجھے 100 سال ہو گئے ہیں، اور 100 سال اور کچھ سال اور مزید ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم کون سی ایئر میں آ گئے ہیں. اس کے باوجود ہم نے کیا کیا؟ ہم تو نہیں جانتے آخرت کے بارے میں. اب دوسری چیز سنیں، دوسری چیز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہر قوم کو ڈرایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایسا کوئی نبی نہیں گزرا کہ جس نے دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا اپنی قوم کو، لیکن میری جو امت ہے وہ امت ہے جو دنیا یا کہنا چاہیے انسان کی تاریخ کا بدترین فتنہ وٹنس کرے گی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ، وہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ فتنہ دجال. اب فتنہ دجال کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ تو آپ یہ سمجھیے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کہاں پہ آئے گا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، دیکھنے میں کیسے ہوگا. نہ 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 نہ. انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس سے نکلیں گے کیسے؟ اگر ہم آپ کی ظاہر ہے وہ بھی امتی میں سے تھے. یہ نہیں پوچھا کہ ہمارے بعد بھی جو لوگ آئیں گے ہو سکتا ہے وہ ہوگا، ہم تو نہیں نہ ہوں گے، ہم تو ابھی تازہ تازہ تو اسلام آیا، ابھی تازہ تازہ تو نبوت آئی تھی، ہم نے تو ابھی آپ کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا ہے، ابھی ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو ابھی یہ تازہ تازہ ہی ہوا، ابھی ہمارے ساتھ ہم کیا ہم یہ کرتے ہیں، ابھی نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوا، ابھی بہت ٹائم پڑا، چھوڑ دو تمہارا کام کرنی ہے. اور وہ اس وقت سے ہی ڈر رہے. وہ پوچھنے سے نکلنا کیسے ہے؟ مخرج کیا ہے اس کا؟ باہر نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا اس فتنے سے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ کیا ہوتا ہے. اچھا، فتنے کو سمجھ لیتے ہیں. فتن یا فتنہ یہ عربی میں کہتے ہیں کسی بھی ٹرائل کو، یا پھر آزمائش کو اردو میں کہتے ہیں آزمائش، ٹیسٹ. تو جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے لیول کا. جو ٹرائل ہوتا ہے نا، اٹ از اے سیریز آف ٹیسٹ. چھوٹے چھوٹے بہت سارے امتحان کو کہتے ہیں ٹرائل. چلو بھائی یہ بھی بتاؤ، یہ بھی بتاؤ، یہ بھی بتاؤ، یہ بھی بتاؤ، تو یہ پورا میں کہوں گی کہ میں نے ٹرائل لیا ہے، فلاں بندے کا ٹرائل ہے یہ. اور اگر میں کہوں کہ تمہارا ٹیسٹ ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بس 2 سوال ہوں گے، زیادہ تر ایک سوال ہوگا، ہاں بھائی آپ ٹیسٹ پہ پاس ہو گئے. جیسے کہ میں کہوں گی کہ میرا ڈرائیورز لائسنس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرا ٹرائل ہے. اگر کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، یہ بھی سمجھ لیں. ٹرائل از یوزلی سیریز آف ٹیسٹ. ٹھیک ہے، ملٹیپل سوال، ملٹیپل مراحل، ملٹیپل راؤنڈز ہوتے ہیں اس میں. تو جو فتنہ ہے اس کی اگر ٹرانسلیشن اردو میں کی جائے تو بہترین ٹرانسلیشن نکلے گی انگلش میں. میں ہمیشہ انگلش کو بہت انڈورس کرتی ہوں عربی کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے، ووکیبلری کے لیے. اور یقین کریں کہ یہی آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا جب آپ اگر اس کو ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں. اردو میں بھی مل جائے گا، لیکن اردو کیونکہ ہم بھی بہت زیادہ ثقیل طور پر جانتے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اردو کی بھی ووکیبلری بہت وسیع نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اردو ایکچولی جا کے عربی سے ہی مل جاتی ہے. تو دین یو نیڈ ٹو نو the actual meanings of Urdu words also. اس صورتحال میں یہ جو فتن کا لفظ ہے وہ بیسٹ جو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرائل میں، آزمائش یا پھر سیریز آف ٹیسٹ. ختم ہو گئی بات یہاں پر. اب فتن کے حوالے سے جو بھی احادیث ہمیں ملتی ہے ہمیں ساری پکڑ لینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے آدھے یا آدھے سے بھی زیادہ ابھی ہم اس میں جی رہے ہوں، ہو سکتا ہے 80 to 85% پہ ہم جی رہے ہوں. اور ان کا راستہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے، خالی ڈرا کر نہیں گئے، اس کا راستہ بھی بتا کر گئے، لیکن ہم نہیں دیکھ رہے ہیں نا، ہم دیکھ نہیں رہے. ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 100 سال ہو گئے اس بات کو،
فرعون کی لاش مارکس دا اسٹارٹنگ آف دی اینڈ آف ٹائم اور بگننگ آف دی اینڈ آف ٹائم. اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم سوال ہے. ہر وہ شخص جو کہ دین کا طالب علم ہے یا نالج کے اعتبار سے وہ کہتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ آف علم ہوں، اسٹوڈنٹ آف دین ہوں، تو اس کے پاس اس چیز کی نالج ہونی چاہیے. اب آگے اور بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈ پر کیا ہے، تھرڈ پر کیا ہے، اس چیز کو 100 سال ہو گئے ہیں. تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ 100 سال تو ہم نے ضائع کر دیے. ہمارے سے پہلے والوں نے بھی زیادہ کام نہیں کیا اس پہ، اور ظاہر سی بات ہے کام نہیں کیا، تبھی تو ہم اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے نا. اور اگر کسی نے کام کیا بھی ہے تو اس کے کام کی طرف ہم نے نہیں دیکھا. لہٰذا انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے اور یہ نیت ہے اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم اس چیز پر جس کو ہم نے غفلت کے مارے چھوڑ دیا، اللہ کی اس نشانی کو جس پر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں جو بیان کیا کہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، تو ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ربنا لا تجعلنا من الغافلین، ہمیں غافلوں میں سے نہ بنانا. یہ دعا اکثر میں نے آپ کو پہلے بھی سکھائی، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی دعا قبول ہوئی ہو تو ہم اس سیشن میں آ گئے، یا ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا بہت سے متعدد سیشن سٹارٹ اور ختم کر لینے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ دس از دا الٹیمیٹ تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن. اب دجال آئے گا، ابھی آئے گا، 5 سال بعد آئے گا، 5 مہینے بعد آئے گا، وی ڈونٹ نو دس، بٹ تھنگس آر چینجنگ پریٹی فاسٹ. بہت تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. آپ چاہیں تو اس سیشن کے بعد جا کر آپ پریڈکشنز دیکھ لیجیے گا فیوچر کی کسی کی. آپ پاکستانیوں کو دیکھ لیں، آپ انڈینز کو دیکھ لیں، آپ کسی اور مذہب کے بندے کو دیکھ لیں، وہ اسی قسم کی باتیں کر رہا ہوں. اور یہ باتیں وہ پہلے بھی 100 سال سے پہلے بھی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی پریڈکشن صحیح بھی ہو. ایسی تو نہیں شرک ہے نا، یہ حرام تو اس لیے ہے نا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں بولنا نہیں ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، چیزوں کو چینج کرنے کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس سے پہلے بھی چیزیں، انفارمیشن، نالج موجود ہے. ہم ادھر چلے جائیں اگر تو ہمارے لیے بہت معاملات آسان ہو جائے. تو فتنے کو آپ سمجھ لیجئے کیا ہے. اب آپ نے ہو سکتا ہے ایک کتاب، بڑی مشہور کتاب تھی، اس کا نام ہے فتنوں کے دور پہ. اس کتاب کو لکھے ہوئے بڑے سال ہو گئے، وہ کتاب بھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہوئی. ٹھیک ہے، لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب الفتن جو کہ صحیح البخاری کا ایک سمجھ لے کہ ایک پارٹ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے، یا امام بخاری ہمارے لیے کیا گیدر کر کے لائے، اور ہم نے کس چیز سے منہ موڑ کے رکھا ہوا. جہاں پر قیامت کی 10 بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، وہ وہیں پر بڑی نشانیوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں نا، ان کو سمجھ لیں مائل سٹون سمجھ کر آپ اگر چلتے ہیں کہ 1 2 3 سمجھ لیں کہ 100 پوری ہوتی ہے تو پھر نیکسٹ بڑی نشانی کی باری آ جاتی ہے. تو بڑی نشانیاں تو نظر ہی آ جائے گی نا، اس کو تو نہ آپ روک سکتے، نہ اس کے بارے میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کو فیس ہی کرنی ہوگی. چھوٹی نشانیاں کم سے کم اس پر تو نظر ڈالیے. دجال اچانک سے نہیں آ جائے گا، وہ بھی اتنا بے وقوف نہیں ہے، وہ بڑا ہی زبردست اسٹریٹجی میکر ہے بھائی. وہ شیطان کا ساتھی ہے، پکا پکا لوسیفر کا ساتھی ہے. وہ سوچ سمجھ کر اپنا گراؤنڈ کہتے ہیں نا، اپنی فاؤنڈیشن سٹرونگ کر کے پھر آئے گا، اور اس کی فاؤنڈیشن سٹرونگ ہو رہی ہے، ہم سب کر رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو it has already been decreed، یہ قدر ہے اللہ کی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے already لکھا ہوا کہ یہ ہوگا. لیکن ہم اس سے بچیں گے، یا بچنے میں کامیابی کے ساتھ اللہ کی طرف جائیں گے، یا ناکامیاب ہو کر جائیں گے، فیل ہو کر جائیں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مہدی نے آنا ہے، ٹھیک ہے، امام مہدی آئیں گے، ان سے پہلے عیسیٰ سے پہلے آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے. تو ہم اکثر بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دجال قتل ہو جائے گا تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. جب دجال قتل ہو جائے گا اس کے بعد قیامت بھی تو آئے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنے خوفناک طریقے سے ڈرایا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہ خوفناک بات ہے. دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جو ہر گھر، ہر شہر، ہر فیملی کو ٹچ کرے گا، کوئی نہیں بچ سکتا. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دجال انٹر ہوگا، رسول اللہ نے کہا دجال کا فتنہ انٹر ہوگا. پھر تو فتنے کے بارے میں جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. فتنہ کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر ایک حدیث ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا بیان کرتے ہیں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنے امیر سے کوئی برائی سرزد ہوتی دیکھے تو اس پر صبر کرے، کیونکہ جو شخص اسلامی حکمران کی اطاعت سے ایک بالش بھی باہر ہوا تو وہ جاہلیت کی سی موت مرے گا۔ یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ذرا سمجھے۔ اپنے امیر کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس پر صبر کرے گا، کیونکہ اسلامی حکمران کی اطاعت سے ایک اسلامی حکمران کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ اس سے باہر ہوئے تو وہ جاہلیت میں مرے گا۔ اور ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے امیر کی جو ہے نا وہ اطاعت کرنا ضروری ہے، اسٹیٹ کی لاء کو فالو کرنا ضروری ہے، لیکن آپ نے یہ کسی نے نہیں بتا رہا، کوئی شخص یہ نہیں بتا رہا کہ اسٹیٹ لاء جو ڈٹرمن کرتی ہے یا پھر حکمرانی جو ہونی چاہیے یا حاکمیت جو ہونی چاہیے وہ اسلامی شریعت کی ہونی چاہیے، پھر آپ گناہ گار ہوں گے، اس کے بغیر نہیں۔ جیسے کہ میں جس ملک میں رہتی ہوں اس میں سارا کچھ شریعت کے اعتبار سے ہوتا ہے، ادھر کی جو لاء ہے نا، لیگل جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے شریعت کے اعتبار سے ہی حل ہوتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، لہٰذا اس کے اگینسٹ جانا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ بہت ساری چیزیں یہ غلط کرتے تو کرتے ہوگے غلط، بیکاز وی ڈونٹ نو کہ ڈائنامکس کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھے۔ اب اگر پاکستان کی بات ہے تو ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ اسلامک اسٹیٹ کا جو اکثر کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں وہ اس بات کو اچھے سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جو حکمران ہوگا نا وہ مسلمان ہوگا، غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بندہ مسلمان ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے آ گیا، لہٰذا ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ جی نہیں، شریعت نافذ کرنے والا، شریعت کو فالو کرنے والا ایمان والا ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، اس کو سمجھ لیجیے۔ آگے اگلی حدیث دیکھیے، یہ بھی ابن عباس سے ہی بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے حاکم میں ایسی اچھا بات میں دیکھے۔ نے ایک جگہ ایک کتاب پڑھی تھی جی جی تو اس میں یہ تھا کہ جو دجال، چپ کرو ایک منٹ، جو دجال ہے نا اس جی کے جی ماتھے پہ کافا ہاں اور وال لکھا ہوگا جو ہاں صرف ایمان والوں کو نظر آئے گا۔ ہاں بالکل، یہ بات ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، یہ صحیح حدیث ہے۔ ابھی آئے گا دجال کے بارے میں بھی چیزیں آئیں گی، اور دجال کے بارے میں جتنی جامع نالج آپ کو حدیث میں ملتی ہے آپ حیران ہو جائیں گے، آپ روئیں گے خون کے آنسو بعد میں کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں پتا کر لی، جب حدیث میں ایک ایک چیز کلیئر ہے، اتنے یہ سوال بھی اتنے جو میں جواب ہیں۔ اس کے بعد فتنہ دجال سے بچنے جی کی دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے، جی یہ ہم نے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ فتنہ دجال سے بچنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں کی ہے اور اپنی امت کو ہر نماز میں کرنے کی تلقین کی ہے اور دعا سکھائی ہے، دعا علیحدہ ہے، وہ قرآن کی دعا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں دجال کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اعتبار سے جتنی بھی انفارمیشن تھی یا جتنی باریک بینی سے باتیں ہونی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہونی تھی، حدیث میں اس کا پوری نالج موجود ہے۔ اوکے، اب آپ دیکھیے کہ جو انفارمیشن ابھی بھی لبنہ نے کہی ہے، پہلی بات تو یہ صحیح حدیث ہے، کاف آ رہا لکھا ہوگا، حدیث کے اندر یہی آتا ہے۔ اس کی مینیفسٹیشن کیا ہوگی کہ مومن ہی پڑھ سکتا ہے، اس کے بارے میں علماء الگ الگ رائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ابھی اس کا بیان آئے گا آگے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے۔ ابھی فی الحال ہم حکمران کی بات کر رہے تھے کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے نا، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور پاکستان میں، انڈیا میں، انفیکٹ یہ کچھ افریقہ کے کچھ ایریا میں بھی یہ ایشوز چل رہے ہیں۔ اچھا اوور آل ویسے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کی جو پالیٹکس ہے نا اس وقت، جس کو کہتے ہیں نا جیو پالیٹکس کی حالت یہی ہے، بالکل خراب ہو چکی ہے، اب امن امان والا تو حال کہیں میں بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اگلی روایت پڑھتے ہیں ہم، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس مروی ہے، مروی ان سے ہی ہے کہ جو شخص اپنے حاکم میں ایسی بات دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، سنیں، اس لیے کہ جو کوئی بالش برابر بھی جماعت سے جدا ہو گیا اور اسی حالت میں اسے موت آئی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بخاری کی ایک حدیث میں اس عنوان کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد اپنی حق تلفی دیکھو گے، رسول اللہ کے بعد حق تلفی دیکھو گے، اور ایسے معاملات سامنے آئیں گے جنہیں تم برا خیال کرو گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ ایسے حالات میں ہمیں
آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ اس وقت اہل حکومت کے حقوق کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی اور جہاد میں شرکت وغیرہ ادا کرو، اور اپنے حقوق اللہ سے مانگو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نیز اس کا مطلب یہ نہیں کہ حاکم وقت سے سر عدولی کرنے والا کافر ہو جائے گا. سنیے، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جاہلیت کی موت مرے گا. سر عدولی کس کو کہتے ہیں نا، سر اٹھانا، کہ تم نے سر اٹھایا، یعنی کہ ریبیلیس، بینگ ریبیلیس یا ریبیلین کال کی ہے تم نے. تو ایسا نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، بلکہ جیسے جاہلیت والوں کا کوئی امام نہیں ہوتا، اسی طرح اس کا بھی کوئی سربراہ نہیں ہوگا. دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص جماعت سے ایک بالش برابر جدا ہوا، اس نے گویا اسلام کے پٹے کو اپنی گردن سے اتار پھینکا. سنیں غور سے. اور ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان حکمران خواہ ظالم اور فاسق ہو، اس سے بغاوت کرنا درست نہیں ہے. یہ ہے وہ حدیث جس کی وجہ سے ماشاءاللہ سے اچھے سے مینوپولیٹ کیا گیا ہے سارے انسانوں کو، تمام عوام کو، خاص طور پہ پاکستان میں. ٹھیک ہے، اور ہم کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ تو مسلمان ہے. یہ بھی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے لوگ ہیں ویسے حکمران ہوتے ہیں. جیسے کیڑ کیا کیا سوری جیسے کہ کیڑ اور کواڑ ایک چیز ہوتی، ایک ایڈیم ہے نا، جس کا مطلب ہوتا ہے جیسے دروازے ہوتے ہیں ویسی چوکھٹ ہوتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کا ایگزیکٹلی الفاظ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے لوگ ہیں ویسے حکمران ہیں، یا جیسے حکمران ہیں ویسے ہی لوگ ہیں. یعنی کہ اندھوں میں کانا راجا، بس اتنی سی بات ہے. ادھر سے یہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ ادھر سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے حالات درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے حالات آپس کے درست ہوں گے، شریعت کے، دین کے، نیتوں کے، اخلاص کے، تو حکمران کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے. یہ بھی آپ کو حدیث سے مل جائے گی بات ہے. اگلی حدیث پہ آتے ہیں. حضرت عبادہ بن سامت، آپ نے یہ نام سنا ہوگا کیونکہ بڑا ڈفرنٹ نام ہے. یہ ایک صحابی گزرے، اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا تو ہم نے آپ سے بیعت کی، اور بیعت میں آپ نے ہم سے یہ اقرار لیا کہ ہم خوشی ناخوشی، تنگی فراخی، الغرض ہر حال میں آپ کا حکم سنیں گے اور اسے بجا لائیں گے، گو ہم پر دوسروں کو ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے. اور آپ نے یہ بھی اقرار لیا کہ سلطنت کی بابت یا سلطنت کے بارے میں ہم حکمرانوں سے جھگڑا نہیں کریں گے، مگر اس صورت میں کہ جب تم اسے اعلانیہ کفر کرتے دیکھو، ایسا کفر کہ جس کے متعلق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دلیل بھی موجود ہے، آ گئی آپ کے پاس سامنے دلیل شریعت کے حوالے سے، تب تم اس کے ساتھ جھگڑا کرو. ٹھیک ہے، جب تم دیکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملات میں یا اللہ سے متعلق وہ اس چیز کو اس کے برعکس کرتا ہے کام. اب اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جب تک حاکم وقت کسی قول اور فعل کی کوئی شرعی تعویل ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت تک اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں کہ جب تک کہ وہ صریح اور واضح طور پر شریعت کے خلاف کام کرے یا ان کا حکم دے اور قواعد اسلام سے روگردانی کرے تو اس پر اعتراض کرنا درست ہے. اگر وہ نہ مانے تو ایسے حالات میں اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. یہ فتح الباری کی روایت ہے. فتح الباری بہت ہی بہترین حدیثوں کی کتاب ہے. حدیث کی تو آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، جب اگر آپ کو حدیث سے محبت ہو گئی، آپ بولے کہ جتنی کتابیں وہ ساری لے کر آؤ دنیا سے، میں سب پڑھوں گا، چاہے عربی میں ہے چاہے وہ فارسی میں ہے، کسی میں بھی ہے. یہاں سے پتہ چل گیا کہ اسلامی ریاست کا حکمران شریعت کا پابند شخص ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اب فتنوں کے ظاہر ہونے کا بیان شروع ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ بدترین مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں قیامت آ جائے گی. قیامت جن کی زندگی میں آئے گی وہ بدترین لوگ ہوں گے، کیونکہ دیکھیے آخر بالکل لاسٹ دور ہوگا نا. اب ہمیں نہیں پتہ یہی دور ہوگا. اب جب آخر کا وہ کہتے ہیں نا کھرچن باقی رہ جائے گی، تو علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، ایمان، اخلاص، یہ سارے حالات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے. آلموسٹ ہر چیز کی بس تھوڑی بہت ٹریسز باقی رہ جائے گی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اچھے سے خبر دی ہے.
تو یہ فتنوں کے ظہور کا وقت ہوگا، جیسے کہ اسی روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم وہ دن جانتے ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کے دن قرار دیے تھے؟ خون ریزی کے کون سے دن تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کی تھی کہ یہ خون ریزی کے دن ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے نزدیک اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے. خون ریزی کے دن کون سے دن ہے؟ وہ قیامت کے دن ہے، خون ریزی کے دن. اچھا اب آپ تھوڑا سا بیٹھیے اور سوچئے کہ کیا یہ وہ والا زمانہ تو نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے بچپن میں دیکھیں تو آپ نے اپنے بچپن میں کیا زیادہ نیوز سنی تھی لوگوں کے کٹنے کی، مرنے کی، جل کے مرنے کی، حادثات ہونے کی، زلزلے آنے کی؟ یہ اب زیادہ سن رہے ہیں؟ اب زیادہ سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ والا دور پہلے والے دور سے برا ہے. اگلی حدیث بھی اسی بارے میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان سے ان مصیبتوں کی شکایت کی گئی جو لوگوں کو حجات سے پہنچی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ صبر کرو، کیونکہ تم پر جو زمانہ گزرے گا وہ پہلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ اللہ سے مل جاؤ. میں نے یہ بات تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ پہلا وقت دوسرے دور سے دنیاوی اور خوشحالی کے لحاظ سے بہتر نہیں بلکہ علمی، عملی اور اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہوگا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس کی صراحت روایت موجود ہوتی ہے، یعنی کہ اسی طرح کی ایک اور روایت عبداللہ بن مسعود سے بھی ہوتی ہے، پتہ چلتی ہے کہ جب لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار دیکھو کیا حالات ہو گئے ہیں، کیسی دور آ گیا ہے، ہاں تو وہ حالات دور آ گیا ہے کیونکہ دور واقعی پہلے سے برا ہوتا چلا جائے گا اور وہ ہو رہا ہے. اوکے. علمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، کیا علمی اعتبار سے دیکھیں نا کتنی زیادہ چیزیں ڈسکور ہو گئی ہیں، انوینٹ ہو گئی ہیں، کتنی ٹیکنالوجی ہے، کسی زبردست انہوں نے وٹ ایور ان کا پروٹوکال ہے، اس پروٹوکال کے اعتبار سے کوئی نئی چیز جب وہ اس کو ڈسکور کرتے ہیں وہ جلد از جلد پبلک کے لیے یوز میں بھی لے آتا ہے. وہ پہلے ایسا نہیں ہوتا، پہلے تو سالوں سال، صدی کی صدی گزر جاتی تھی، آدھی صدی گزر جاتی تھی کسی بھی ٹیکنالوجی کو ٹرائل ٹیسٹ کر کے اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا. پھر وہی پریکٹیکلٹی آپ دیکھیے. اور اخلاقی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے کیسے؟ اخلاقی اقدار کس کو کہتے ہیں؟ مورل کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. اخلاق کا مطلب یہ ہو گیا کہ لوگ اب ذرا زیادہ سویلائزڈ ہیں، پہلے اتنے سویلائزڈ نہیں تھے. سوفسٹیکیشن اینڈ ڈیسنسی زیادہ آ گئی، یعنی کہ پانی کے جیسے کہ سسٹم آ گیا ہے، پانی کا، صفائی ستھرائی کا، بلڈنگز کے بننے کی سوفسٹیکیشن، یہ ساری اخلاقی اعتبار سے پروگرس ہو گئی ہے. اس لحاظ سے تو زمانہ آگے جا رہا ہے. لیکن اگر آپ فتنوں کے حساب سے دیکھیں تو فتنوں کی وجہ سے دیکھیں گے تو آپ کو کمپیریزن میں یہ زمانہ برا لگے گا اور آگے آنے والا زمانہ پہلے سے بھی برا ہوگا. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھ لیں. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں نا، تب ہم اپنے بچوں کو اور آگے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیں. یہاں پر احادیث کا سلسلہ فی الحال میں بند کر رہی ہوں، اور ایک آخری حدیث جو مجھے کہنی تھی، چھوٹی سی حدیث ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور یہ حضرت سلمہ بن اکوا سے آپ کو ملے گی روایت کہ وہ حجاج کے پاس گئے اور حجاج نے ان سے کہا کہ اے ابن اکوا، تو ایڑیوں کے بل پھر گیا اور جنگل کا باسی بن گیا. تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگل میں رہنے کی خاص اجازت دی تھی. ایک حدیث میں ہے کہ ہجرت کے بعد جنگل میں بسیرا کرنا باعث لعنت ہے. ہاں اگر فتنہ ہو تو جنگل میں رہنا بہتر ہے. اس حدیث کے پیش نظر حجاج بن یوسف نے اعتراض کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سلمہ بن اکوا نے مدینہ سے نکل کر ایک جنگل میں رہائش اختیار کر لی تھی اور مرنے سے چند دن پہلے مدینہ میں آ گئے تھے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ یعنی کہ فتنے بڑھ گئے تھے نا، لہٰذا فتنے کے دور میں بندہ جنگل میں رہ جائے یا ایسی جگہ نکل جائے جہاں فتنے کم ہو. یہاں سے تو لوگ نکل کے امریکہ اور کینیڈا جا رہے ہیں سب، بلکہ اپنا سب بیچ باچ کے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ فتنہ پاکستان میں ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ فتنہ تو شروع ادھر سے ہو رہا ہے، فتنے جتنے بھی ہیں وہ شروع ہی وہاں سے ہو رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فتنے کی ڈیفینیشن غلط ہے. ہمیں فتنہ کیا لگتا ہے؟
ہم کہہ رہے ہیں ٹرائلز، ہم کہہ رہے ہیں کہ آزمائش، کس چیز کی آزمائش؟ یہ تو سوچے کس بات کی آزمائش؟ ہمارے کھانے پینے کی آزمائش، یا جابس کی آزمائش، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے کی آزمائش، گھر نہیں مل رہے، بڑے گھر نہیں ہوتے، پہلے بڑے گھر ہوتے تھے اب گھر چھوٹے ہوتے ہیں، اس چیز کی آزمائش، یہ بھائی ہوتی ہے نا ایمان کی فتنے تو، آزمائش۔ دیکھیں جی، فتنہ تو ہمارے اندر ہے. فطرہ ہمارے اندر ہے، کیسا ہاں کیسا فتنہ اندر ہے ہمارے یہی اندر؟ کہ اگر ہم سوچتے ہیں ہمیں یہ بھی ہاں چاہیے یہ بھی چاہیے، ہم وہاں چلے جیسے ہاں کام بھی کر لیں ہاں یہ کر لیں، تو یہ تو ہمارا خود اپنا فتنہ اپنے لیے بنا رہے ہیں نا. ہاں، فتنہ تو ہمارے اندر ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں. یہ تو ہے، بالکل ایسی ہی بات ہے، فتنہ تو آپ کے اندر ہے، لیکن ان احادیث میں جن فتنوں کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ کون سے فتنے ہیں، یہ بھی تو سوچے۔ یہ تو مطلب دوسرے فتنے ہیں نا باقی سارے. اچھا سنیے، یہ فتنے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ حجاج بن یوسف کہہ رہے تھے کہ میں فلاں جگہ نکل گیا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر ایمان آزمائش میں پڑ گیا تھا، تو اب آپ ایمان بچائیں گے، سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے مشکل دور دجال کے فتنے کا دور ہے، تو لہٰذا کیا فتنہ ہے؟ ایمان کا فتنہ ہے، سمجھیے۔ آپ لوگ پہلے پرابلم کو سمجھیں گے تو ہی تو پرابلم کی سولوشن کی طرف جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی کہ احادیث کے علاوہ آپ کو قرآن میں کیا ملتا ہے؟ اور یہ والی آیت تو سب جانتے ہو گے، لہٰذا میں وہی کوٹ کروں گی، نہیں جانتے تو فیملیئر تو ہوں گے۔ سورۃ تغابن کی آیت ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لفظ ہے فتنہ، واللہ عنده اجر عظیم، اور پھر فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ یہاں پر کامیابی کی بھی بات ہو رہی ہے اور فتنہ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ پہلی آیت نمبر 15 ہے بائی دا وے، سورۃ تغابن، اور جز 28 میں آپ کو مل جائے گی سورۃ تغابن۔ سورۃ تغابن کے اندر یہ آخر کی کچھ آیات ہیں۔ تدبر کے ہمارے پاس میرے سیشنز میں نا تدبر، جو پورا قرآن کی تفسیر یا قرآن کو نہیں پڑھنا چاہ رہا ہو تو فار واٹ ایور ریزن، یا جو بگنرز ہوتے ہیں میں ان کو تدبر کی کچھ آیات کرواتی ہوں، تو ان کا نا ایک پورا مجموعہ ہے میرے پاس، بہت ساری آیتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی الگ الگ مختلف اسورٹڈ آیتیں، ان کے اندر یہ ضرور ہے، اس کے اندر بھی یہ شامل ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ لفظ فتنہ کیونکہ اس آیت میں آئے لہٰذا میں آپ کے سامنے کوٹ کر دیا اس آیت کو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انما، بے شک اموالکم تمہارے مال میں، اور وہ اولادکم اور تمہاری اولاد میں فتنہ ہے، آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ کس بات کا اجر عظیم ہے؟ فتنے کا اجر عظیم ہے، فتنے سے اس طرح نکل آنا کہ کم سے کم آپ کا نقصان ہوا ہو۔ کس چیز کا نقصان؟ ایمان کا نقصان، بس ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کا جو ایسٹ ہے نا وہ ایمان ہے، کون جائے گا آپ کے ساتھ قبر میں؟ ایمان۔ چلے آپ قبر میں نہیں جاتے، ہم مان لیتے کہ ہم وہ والے لوگ ہیں جن کو قیامت، جنہوں نے وٹنس کرنی ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو، اس لیے کیونکہ قیامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواہش کرنی ہے تو تم اس بات کی خواہش کرو کہ تم قیامت وٹنس نہ کرو، کیونکہ قیامت وٹنس کرنے والے بدترین لوگ ہوں گے، ابھی ہم نے حدیث ہی پڑھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر قیامت بھی آ جاتی ہے تو اس صورتحال میں بھی جو آپ لے کر جا رہے ہیں، ظاہر ہے اس کو بھی موت آئے گی، آپ کو پتہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو موت آ جائے گی نا، جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے، اس وقت بھی آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ ایمان۔ ایمان کی حالت میں اٹھائے جائے، ایمان کی حالت میں مارے جائے، اسلام کی حالت میں مارے جائے، مسلمان ہونے کی حالت میں مارے جائے، یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ ابھی آیت آپ کے سامنے جو پڑھا تھا میں نے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب آگے سنیے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ جب یہ فتنہ ہے اور اجر بھی اللہ کے پاس ہے، جب تم انٹیکٹ چلے جاؤ گے یا کم سے کم نقصان کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ سے پھر تقوی اللہ کا اختیار کر لو۔ وہ کیسے؟ مستطعتم، جتنی بھی تمہاری استطاعت ہے، جو بھی تم کر سکتے ہو، جتنا سمجھ سکتے ہو، جتنا اپلائی کر سکتے ہو،
جتنا علم حاصل کر سکتے اور عمل کر سکتے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کر لو. خود بھی پڑھیے گا ان آیتوں کو ضرور پلیز. پھر آگے وَاسْمَعُوا، اور سنو. کس چیز کو سنو؟ وَاسْمَعُوا، سمع سے نکلا ہے. ہم کہتے ہیں نا سماعت، حس سماعت کے ہے، سننے کی حس جو ہوتی ہے ہماری. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، اور جو تم سنو تو اطاعت کرو، اور اطاعت کرو. وَأَطِيعُوا، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور جو سنو اور پھر اس پر اس کی پیروی کرو، یعنی کہ اس کو فالو کرو. کیا سنو؟ جو نالج تم سن رہے ہو، جو آیت اللہ کی سن رہے، قرآن کا کوئی حصہ، حدیث کا کوئی، اس کو تو فالو کرو. کتنی استطاعت ہے تمہاری روزانہ 2 گھنٹے کی استطاعت ہے، صبح 1 گھنٹہ، شام میں 1 گھنٹہ تم سیشن لے سکتے ہو، کوئی کلاس لے سکتے ہو. تمہاری استطاعت اتنی ہے کہ تم پیڈ کلاسز نہیں لے سکتے، تم فری کلاسز لے سکتے ہو. تمہاری استطاعت اتنی ہے کہ تم روز گاڑی چلا کر جا نہیں سکتے، یا وین میں بیٹھ کے فلاں جگہ 6 گھنٹے کا کوئی کورس کرنے نہیں جا سکتے. گھر کے اندر بیٹھے ہوئے فون، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ، سم تھنگ، انٹرنیٹ کے تھرو تمہاری اتنی استطاعت ہے، یہ لے لو. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کی تقوی کی وجہ سے آپ یہ سارے کام کریں گے. پھر جو سنیں گے وہ اطیعوا کریں گے، تو پھر آپ اس کو اطاعت کریں گے. وَأَنفِقُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو. وَأَنفِقُوا، خرچ کرو. کیا خرچ کرو؟ یہ تو نہیں لکھا. خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ، یہی تمہاری ذاتوں کے لیے، تمہارے نفسوں کے لیے یہی اچھا ہے، خیر ہے، یہی خیر ہے. کیا خرچ کرو؟ اپنی ذات کو خرچ کرو، اپنے جسم کو، اپنی ایفرٹس کو، اپنی مینٹل کیپیبلٹی کو، اپنی فزیکل اسٹرینتھ کو، اپنی عقل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، ان کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں. پیسوں کی تو بات ہی نہیں آ رہی ہے، نفقہ کی بات ہو رہی ہے. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہی تمہارے لیے خیر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور آپ میں سے جو کوئی بھی بچ گیا یا پھر بچا لیا گیا. یوقا کا مطلب ہوتا ہے بچا لیا گیا. شح نفسی، شح نفسی کا مطلب ہے آپ کے نفس کی خواہشوں سے. اب خواہشیں کا غور سے سنیے گا، خواہشوں کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے. شح کا مطلب ہوتا ہے نفسی، یعنی کہ آپ کی نفسوں کی جو سیلف سینٹرڈنس ہوتی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ سیلفش ہے بندہ. اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ خود غرض ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود غرضی دکھاتے ہیں نا بہت ساری چیزوں میں. نفس تو ہوتا ہے خود غرض ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تزکیہ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تزکیہ کا شارٹیسٹ سمپل میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں جو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، جو آپ اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں. یا پھر جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کی جو نیت ہے نا، صرف اس کو چینج کر لیں کہ آپ اپنے اندر سے ہٹا کے اس کو دوسروں کی طرف کر دیں نیت کو، کہ میں دوسروں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دے، فلاں بندے کے لیے بھلائی کر رہا ہوں، فلاں بندے کو معاف کر رہا ہوں، فلاں بندے کے لیے ہیلپ کر رہا ہوں، فلاں بندے سے بات کر رہا ہوں، فلاں بندے کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں، فلاں بندے کو پیسے دے رہا ہوں، فلاں بندے کو کھانا کھلا رہا ہوں. وہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، شوہر، بچے، ماں باپ، ساس سسر، دیگر لوگ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنے نفس کو اس طرح خرچ کیا تو آپ نے سیلفشنس سے بچ گئی. یہ تزکیہ کی آیت ہے، ذرا غور کیجیے گا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں. فَأُولَئِكَ لکھا ہوا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کیا ہوتی ہے؟ ایفرٹ ڈالیں گے آپ کو کامیابی مل جائے گی. فلاح کی آیت ہے، آیت فلاح کیا ہے؟ یہ ہے. اور کہاں ملے گی؟ سورۃ المومنون کی شروع کی آیات میں ملے گی آپ کو. قد افلح المومنون، وہاں تو کہہ ہی یہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ فلاح وہی پائے گا جو مومن ہے. مومن کون ہے؟ جو ایمان والا ہے. ایمان والا شخص کیا کرے گا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا. اللہ کا تقوی کیسے آئے گا؟ علم سے آئے گا بس. اور جس کو تقوی اور ایمان کی فکر ہوگی وہ فتنوں سے اس طرح نکلے گا جیسے کہ طریقہ بتایا گیا نکلنے کا. بس اب یہ فتنہ ہمیں لے کے کہاں جا رہا ہے؟ لے کے ہمیں آخرت اور قیامت کے پاس ہی لے کر جا رہا ہے. تو پہلے تزکیہ کیجئے. تزکیہ کی آیت یہ سامنے ہے آپ کے. پھر جو کچھ آپ کے سامنے آج جو سیکھا اس پر عمل کیجئے. کیسے عمل کریں گے؟ ہم نے تو صرف سنا تھا، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. لکھیں گے تو یاد ہو جائے گا.
جو چیز آپ لکھیں گے وہ مجھے تھوڑی دکھانی ہے آپ نے، وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے یا پھر آخرت میں اس کا اس پیپر کا اس پین انک پینسل کا وزن ہوگا، اور وہ آپ کے نام اعمال میں اجر حسنات کے طور پر ڈال دیا جائے گا. اور کیونکہ آپ لکھیں گے تو آپ کا دماغ اس کو رجسٹر کرے گا. جب آپ کا دماغ رجسٹر کرے گا تو کراس کریکشن کی صورت میں آپ کو کسی وقت، آج کل پرسوں 2 سال بعد، 1 سال بعد، ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد، وہ چیز کام آ جائے گی انشاءاللہ. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ العلیٰ میں بھی ہے اور دیگر جگہوں پر بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ریمائنڈر جو ہوتا ہے، یاد دہانی، مومنوں کو نفع دیتی ہے. مومنوں کو نفع دیتی ہے، یہ نہیں کہا انسانوں کو نفع دیتی ہے، مومنوں کو نفع دیتی ہے یاد دہانی کرنا. جو ایمان والا وہ فلاں بولے گا، ایک دم سے اس کو کوئی چیز یاد آئی کہ ہاں فلاں بات، یہ چیز تھی، وہ چیز تھی، ہاں میں نے وہاں کی تھی، وہاں سنی بات، یاد یہ نہیں سنی، کہاں سنی تھی یہ یاد نہیں ہے، لیکن بات یاد ہے. اس بات میں یہ تھا چلو اب میں نے یہ چیز کرنا چھوڑ دی تھی، میں کرتا ہوں. یا یہ فلاں عمل میں کرتا ہوں اور بہت ٹائم سے کر رہا ہوں، تو اس کا جو فضیلت ہے نا وہ میرے سے ڈیمینش ہو گئی، تو وہ یاد آ گیا کہ اس کا اجر کیا ہے، اور پھر وہ بندے کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان تازہ ہو جانا. ایمان پر کام کریں، ایمان پر کام کریں گے تو آخرت پہ کام کرنا ہی پڑے گا، کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ادھورا ہے. ادھورے ایمان کے ساتھ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کے آگے نہیں جا سکتے. کیونکہ آخرت جب ہم وٹنس کریں گے نا تو ہماری آنکھیں، دماغ، ہر چیز 14 طباق روشن ہو جائیں گے. قبر اندھیری ہوتی ہے لیکن یہ حقیقت دیکھنے کے بعد دماغ اتنا روشن ہو جائے گا، جو وہ جسم کو بٹھایا جائے گا نا جب روح واپس داخل کی جائے گی. اوہ یہ تھی حقیقت، میں کیا کر رہی تھی بیٹھی ہوئی. میں اس بات پہ پریشان ہو رہی تھی کہ اگلا دن میں نے صبح کیسے اٹھنا ہے، یا فلاں ویکینڈ کیسے پلان کرنا ہے. شادی آ رہی ہے 2 مہینے کے بعد، اس کا کیا کروں گی میں. یہ معاملات ہیں، ہماری پرائیورٹیز خراب ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قبر کے 3 سوال ہیں نا، یہ پورا ٹاپک ہے، یہ میرے کورس کا حصہ ہے. ہم نے جب کورس کیا تھا ہمیں بھی بیسک 3 چیزیں کرائی تھی. قبر کے 3 سوال، عقیدہ پڑھایا تھا، نماز نبوی پڑھائی تھی، اور قرآن ابھی نہیں پڑھایا، ابھی بیسک چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں، تجوید سکھا رہے ہیں. تجوید بھی کون سی؟ بیسک. قبر کے 3 سوال مشہور مشہور کتاب ہے ویسے تو یہ. قبر کے 3 سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہے؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے آپ کا رب؟ یہ تو نہیں کہہ رہے ہو تمہارا معبود کون ہے. وہ پوچھ رہے ہیں، فرشتے آ کے پوچھیں گے آپ کا رب کون ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے سینٹر پوائنٹ، جس کی وجہ سے آپ جس کے اطراف گھوم رہے تھے. پتہ چلا قبر میں گئے تو معلوم چلا میرا رب تو نعوذ باللہ میرے بچے تھے. میری زندگی تو میرے بچوں کے اطراف گھومتی تھی. یا میرا ایک بیٹا ہے، میرے ایک بیٹے کے درمیان گھومتی تھی. وہ خواتین ایسی بھی کرتی ہیں نا کہ بیٹیاں چاہے جتنی بھی ہو، ایک بیٹا اس کے اطراف پاگل دیوانی ہوئی پھرتی ہے. یا میرے ماں باپ ہیں، میں تو اپنی ماں کے اطراف گھومتی رہتی ہوں. وہی ماں کی بھی خدمت کرنا بہت بڑا اس کا اجر ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں. تو لہٰذا ماں کے لیے میں نے سب کچھ قربان، جی نہیں، ایمان نہیں قربان کرنا آپ کو. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہی ہے. وہی رب ہے جو معبود بھی ہے. میرا رب بھی میرا وہی تھا، میری پرائیورٹی وہی تھی. رب کو آپ سمجھ لیں، اپنے دماغ میں کانسیپٹ چینج کر لیں. رب کو کر لیں آپ پرائیورٹی. واٹ از یور پرائیورٹی، یا واٹ واز یور پرائیورٹی وین یو ور الائیو. کیا پرائیورٹی تھی؟ اللہ کی رضا. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا آپ کی پرائیورٹی ہے، تو پھر اللہ کو جانتے ہیں آپ. اللہ کو کیا چاہیے؟ نمازیں آپ کی. ایمان کیوں چاہیے اللہ کو آپ کا؟ سوچیے ذرا، کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے ہیں؟ اس بات کو سمجھیے. تو لہٰذا یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرتے ہیں، اپنی پرائیورٹی سیٹ کرتے ہیں. ٹائپ رائٹر کی طرح ہمارا وہ جو ٹائپ رائٹر کا اوپر والا فرنٹ ہوتا ہے نا، وہ جو اس کا اوپر والا پارٹ ہوتا ہے، وہ لکھ کے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کو زور سے گھسیٹتے ہیں، واپس سینٹر پہ لے کے آتے ہیں. یہ کر رہے ہیں ہم. ابھی جب آپ میم آخرت کی جاننے حدیثیں پڑھیں گے اللہ تو آنکھوں تعالیٰ کے کو، پیروں کی زمین سے رک جائے گی. ہاں جی. میم اللہ تعالیٰ کو جاننے سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے. ہاں. مطلب رحمان رحیم، ہم نام ان کے لے لے کے اللہ تعالیٰ کو، ہم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے، ہاں، مطلب
ہاں جاننے سے بہتر پہلے ہم ڈرتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ تقوی ہمیں کہا کہ تقوی یہ ہوتا ہے کہ ڈرو. خشیت کیا ہوتی ہے؟ ڈرو. خشیت بھی ڈرنا ہوتا ہے، تقوی بھی ڈرنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ اردو ٹرانسلیشن اتنی حسین تھی ہماری. حالانکہ تقوی کا مطلب ڈرنا نہیں ہوتا ہے. جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انف انفارمیشن دے دی قرآن میں کہ میں کیسے فنکشن کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں وہ بھی بتا دیا ایک حد تک، اور کیسے کیسے کروں گا تمہارے معاملات میں. کیا تم نے ایسا کیا تو میں کیا کروں گا، ویسا کیا تو میں کیا کروں گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا چارٹر پورا لکھ کر بھیجا ہوا ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ارے ڈرے جا رہے ہیں ڈرے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈرا دیا. ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تقوی اختیار کرو، اس کی ٹرانسلیشن ڈرنا نہیں ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے تقوی اختیار کرو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے بارے میں توجہ اس کی اللہ پر ہوتی ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ رجسٹر کر رہے ہیں. کیا بھی یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ اس سے خوش ہو رہے ہیں، اگر خوش ہو رہے ہیں تو وہ بڑھا دے گا، اچھے سے کرے گا. اور اگر اسے پتا کہ یہ کام شاید میرے لیے اتنا اچھا نہیں ہے کہ اللہ سے اتنا راضی نہیں ہوتے، کوئی خاص اللہ پسند نہیں کرتے اس فلاں چیز کو، تو آپ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دیں گے. یا پھر جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نماز میں مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ اپنی نماز کو درست کر دیتے ہیں. یہ سائیکالوجی ہے. اس دن بھی سوال کیا تھا شافیہ نے، انہوں نے بتایا تھا کہ سائیکالوجی ہے انسان کہ وہ ایسے کرتا ہے. سائیکالوجی کس کو کہتے ہیں؟ سائیکالوجی کہتے ہیں آپ کی کسی کانسیپٹ کی وجہ سے آپ کا بیہیویئرل لے آؤٹ کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے، باڈی لینگویج کیا کر رہی ہے، اس کو سائیکالوجی کہتے ہیں. کیونکہ سائیکالوجی میں آپ نے اکثر ایسی چیزیں سنی اور دیکھی ہوں گی کہ بہت سارے لوگ انجانے میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جسم، ان کی زبان یا ان کے ہاتھ پیر کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ او سی ڈی وغیرہ میں لوگ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سائیکالوجی ہے نا. ان کے دماغ میں کسی چیز کا کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک خاص طرح کا بیہیویئر کر رہے ہیں. ہمارے کانسیپٹ خراب ہے، ہمیں اپنے کانسیپٹ درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ قرآن کو پڑھیں گے. بس اللہ سبحانہ کا یہ میرا انٹروڈکشن ہے، یہی میری ڈیٹیل ہے. میں نے آگے کیا کرنا ہے اس کی بھی اس کے اندر پریڈکشن بھی ساری قرآن میں ہے. کرنٹ کیا ہے وہ بھی ہے، اور پرانے لوگوں کا اور پرانے دور کا، پرانی قدیم زمانوں کا بھی اس کے اندر اچھا خاصا ذکر موجود ہے. بس ہمیں قرآن پڑھنا ہے تو ہم قرآن نہیں پڑھ رہے. تو قرآن کے علاوہ کیا پڑھنا چاہیے؟ حدیث پڑھنی چاہیے. یو وانٹ سم چینج، گو ٹو حدیث. یو وانٹ مور چینج، گو بیک ٹو قرآن. دین یو وانٹ مور چینج، کم بیک ٹو حدیث. اگین قرآن. You are tired, just try and recite the Quran. If you have some good energy, then go and dive deep into the Quran. You think you have good communication skills and you have good IQ, then contemplate on Quran and try and reflect and spread the word of Quran. یہ ہے بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تھے، چلتا پھرتا، ہم نہیں ہو سکتے؟ ہم نے کہا ہم نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے، انہیں فالو کرنا، یہ تو پھر بوگس ہو گئی نا بات. یہ بات تو بوگس ہے، نبی جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو بات بوگس ہے. ہمیں اپنی سائیکالوجی کو کریکٹ کرنے کی، استری کرنے کی ضرورت ہے. استری کرتے کیا ہوتا ہے؟ سلوٹیں سیدھی ہو جاتی ہیں، یا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کپڑے میں جان ہے یا نہیں ہے. سیدھی کریں، پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کپڑا ہے استری ہو کے خوبصورت لگ رہا ہے، پہننے کے قابل ہے کہ نہیں. آپ اپنے کانسیپٹ کو استری کریں، دیکھیں ذرا، سیدھا کریں ایک دفعہ. بس یہی کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ کریں گے انشاءاللہ، اور حدیث اور قرآن کے ساتھ کریں گے. اس کے علاوہ کہیں نہیں جانا آپ نے. اینڈ آف ٹائم از ویری امپورٹنٹ، ویری کروشل پارٹ آف عقیدہ. اور عقیدہ اس سے پہلے کہ ہم اس کے اندر آگے جائیں، پہلے اپنے عقیدہ کو تو درست کرنے کی کوشش کریں. چیک تو کر لیں
ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. موت کے بارے میں بھی جاننا اتنا ہی حق ہے جتنا قیامت کے بارے میں جاننا. اور قیامت کے بارے میں اگر جاننا ہے تو دجال کے بارے میں جاننا ہے. دجال کے بارے میں آپ کے لیے اس لیے جاننا ضروری ہے، یاد رکھیے گا، اس لیے جاننا ضروری ہے دجال کے بارے میں کہ یا تو آپ بچیں، نہیں تو اپنے بچوں کو ویل اکوپ کر کے جائیں آپ کہ کیا کیا اس کے ٹولز ہو سکتے ہیں، مینٹل اور فزیکل ٹولز کیا ہو سکتے ہیں. اور جب یاد رکھیے گا، یہ ٹیزر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے یہ کہا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں دجال کی اور خطرناک طریقے سے دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ کب آئے گا پر یہ آئے گا، یہ تو ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس سے نکلنا کیسے ہے، باہر کیسے نکلیں گے اس کے فتنے سے. دس از دا ٹیزر فار یو. پھر یہ کہ ایک حدیث ہے جو کہ سب جانتے ہیں نا، اور اگر نہیں جانتے تو آپ جان لیجئے. ایک حدیث ہے دجال کے بارے میں کہ ہوا یہ کہ تمیمت داری ایک صحابی گزرے. تمیمت داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کرسچینٹی کے ماننے والے تھے. ٹھیک ہے، عیسائی تھے وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور انہوں نے پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت کے کئی میرے خیال ہے 10 سے 15 سال کے بعد وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، آلموسٹ کچھ ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی خبر دے رہے ہیں تو تمیمت داری سن رہے کھڑے ہو کے نا، اور سوچ ان کو کچھ یاد آیا. سرمن کی بات، خطبہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں دور جاہلیت کے زمانے کی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے آگے سے ایک واقعہ بیان کیا کہ یہ تو قریش کے لوگ ہیں نا، یہ صحرا میں رہتے ہیں، اور وہ جو جس جگہ کے تھے، یہ جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتے تھے، وہ لوگ سمندروں میں سفر کیا کرتے تھے، یا قریب قریب کے سمجھ لے کہ علاقے دریافت بھی کر لیتے تھے. اور یعنی کہ یہ الگ کیٹیگری تھی، یہ صحرا والی کیٹیگری الگ تھی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فیملی اور ٹرائبس کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. ہمارا کوئی اچھا بڑا گروپ تھا، کوئی 30 سے 40 لوگوں کا. اور میں اس زمانے میں ینگ لڑکا تھا، چھوٹا لڑکا تھا، 17-18 سال کا تھا. 16 17 18 ینگ لڑکی کی بات آتی ہے اس حدیث میں. یہ حدیث آپ کو میں ٹیکسٹ کے ساتھ بھی پڑھاؤں گی کیونکہ یہ بڑی بہترین اور بہت ضروری حدیث ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہوا یہ کہ جب ہم سمندر پر تھے سفر پہ تو طوفان آیا، اور طوفان کے ٹھاٹوں کی وجہ سے ہماری کشتی یہاں سے وہاں لڑکتی رہی، اور ہم 1 مہینے تک بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ہم ایک جزیرے کو پہنچے، آئلینڈ کو پہنچے. کہتے ہیں اس آئلینڈ پہ جب ہم اترے تو ظاہر ہے ہماری جو حالت تھی اس کی وجہ سے ہم ذرا اندر کے اندر جا رہے تھے. تو وہاں پر ایک عورت آئی، اور عورت وہ ہمیں کہنے لگی کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے ہے. جب ہم نے اس کو اپنا بتایا کہ ہم فلاں قبیلے کے لوگ ہیں اور ہم اس طرح سے ہماری کشتی کا یہ معاملہ ہو گیا تو ہم اترے. تو وہ کہتی تم میرے ساتھ آؤ، میرا جو ماسٹر ہے نا، یا میرا جو مالک ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے وہ. اچھا الفاظ کیا ہے، وہ کہہ رہی میرا مالک تمہارا انتظار کر رہا ہے. عورت ہے. اب اس عورت کی ڈسکرپشن سنیں. انہوں نے پوچھا تم کون ہو. اس عورت نے کہا میں جساسہ ہوں. کیا ہے؟ جساسہ. اسی لیے آپ کو کہا کہ عربی کو جاننا بہت ضروری ہے. جساسہ کیا ہوتا ہے وہ ابھی سمجھتے ہیں. اسی کہا میں جساسہ ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت تھی. کیسی تھی عورت؟ سنیے گا. عورت نما تھی لیکن اس کے جسم پر بال تھے، سامنے بھی بال تھے اور پیچھے کی طرف بھی بال تھے اس کے. کیسی عورت تھی؟ کوئی درندہ ٹائپ کی عورت تھی، ویری اسٹرینج لکنگ. اب کہتے ہیں کہ ہم نے اسے فالو کیا اور وہ ہمیں ایک غار کی طرف لے گئی، اندر ہی اندر، جہاں پر کیا ہوتا تھا، جہاں پر ایک بہت بڑے جسامت، قد، قامت اور اٹھان کا ایک مخلوق تھی، یا کہہ سکتے ہیں کہ انسان نما مخلوق تھی، جو کہ زنجیروں سے جکڑا گیا تھا. گردن پہ اس کے بہت بڑا طوق تھا، اور اس کے ہاتھ پیر سارے کے سارے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. اور وہ اوپر کی طرف جاتا تھا، پھر زنجیروں کی وجہ سے، اس کی لمٹ کی وجہ سے واپس نیچے آ جاتا تھا، پھر اوپر کی طرف جاتا تھا ایسے پریشر سے جیسے راکٹ جاتا، پھر واپس نیچے آ جاتا. وہ کہہ لیں گی یہ میرا ماسٹر.
میرا مالک یہ ہے، اس نے تمہیں بلایا، تمہارا انتظار کر رہا ہے. انتظار کیوں کر رہا ہے؟ اسے کیسے پتا تھا؟ انتظار تو بھیا آپ جب کرتے ہیں نا، آپ یو آر ایکسپیکٹنگ سم ون. اب اس نے ایک سیریز آف سوال کی، یہ بہت لمبی حدیث ہے. اس کے بارے میں تمیمت داری کہتے ہیں، اور تمیمت داری کے ساتھ جو اور دیگر ساتھی تھے نا، انہوں نے بھی اس کو بعد میں کوٹ کیا ہے. تمیمت داری کیونکہ صحابی ٹھہرے اور مشہور صحابی تھے، لہٰذا ان کی حدیث بہت مشہور ہے، اور بھی روایت ہے اس کی. تو تمیمت داری کہتے ہیں یہ جو شخص تھا، اس کی ایک آنکھ تھی، دوسری آنکھ اس کی کچھ تھی اور نہ ہونے کے برابر تھی. کیسے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کو بیان کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دجال کی ایک آنکھ، یہ ایک آنکھ والا ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، اس کی دوسری آنکھ جو ہے، دوسری آنکھ پر آپ سمجھ لیں کہ اسکن آئی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا نا لفظ، کہا کہ اناب کے جیسا ہے. اناب کس کو کہتے ہیں؟ گریپ کو کہتے ہیں. پکے ہوئے انگور کے جیسی آنکھ ہے اس کی، دوسری سائڈ باہر نکلی بلج ہوئی ہوئی ہے، اس پر اسکن ہے. تو تمیمت داری جب یہ ڈیٹیل سن رہے تھے انہیں سارا وہ واقعہ یاد آ گیا، کیونکہ سال ہو گئے تھے کافی، اور ان کی ایج کوئی سمجھ لے کہ مڈل ایج، اور آلموسٹ اراؤنڈ 35 سے اوور 45 کے انڈر یہ ایج تھی ان کی. تو سوچے کہ جب وہ ینگ تھے تو ان کو یہ بات یاد آئی ہوگی، کیونکہ ظاہر ذکر نکلا تو بات یاد آ گئی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈسکرپشن سنی، یہ حدیث بہت لمبی ہے، ابھی آگے بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں، تو آپ اینڈ میں سنی کیا ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ سب کو اعلان کرو کہ آئے سب. جب آئے تو ایک روایت کے مطابق عصر کا وقت تھا، تو عصر میں جب لوگ آئے اور خواتین بھی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تو یقیناً کوئی وحی آئی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد سب کی طرف مخاطب ہوئے، ممبر پر چڑھے اور مخاطب ہوئے، کہا کہ اے لوگوں میری بات کو غور سے سنو. آج میں نے تمہیں کسی وحی کے نزول کی خبر نہیں دینی، نہ ہی تمہیں کسی شریعت کے اصول کا بتانا، کسی حکم کا نہیں بتانا، بلکہ تمہیں اس چیز کی خبر دینی ہے جس کے بارے میں تمہیں ہمیشہ ڈراتا آیا ہوں، دجال کے بارے میں. یہ سنو تمیمت داری کیا کہتا ہے. تو تمیمت داری نے جو چیز نریٹ کی تھی وہ ساری کی ساری بیان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور رسول اللہ کہتا ہے اللہ کی قسم، خدا کی قسم، یہ سچ کہتا ہے، وہ دجال ہی تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ 1500 ایئرس اگو، 1400 ایئرس اگو آپ کہہ سکتے ہیں، 14 اینڈ ہاف سم تھنگ، اور یہ انہوں نے اس وقت نریٹ کی ہے، تو وہ 1500 سال سے زندہ ہے. اور دجال تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیگر حدیث آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک انسان ہے، یہ پیدا ہوگا، اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، اس کی بیوی بھی ہوگی. تو یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ الگ دجال ہے، وہ الگ دجال ہے. اور یہ جساسہ کیا ہے؟ واٹ از جساسہ؟ یہ دجال کی خبریں عجیب و غریب، یہ ایک مسٹیریس قسم کی انفارمیشن ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے ہیں اس کی ایگزسٹنس سے. زندہ ہے، اچھا یہی ہے، کسی آئی لینڈ میں ہے. یہ حدیث میں نے اپنے بچوں کو جب بتائی تو میرے بچے پوچھنا شروع ہو گئے. اچھا اس کی پلیسمنٹ بھی موجود ہے باقاعدہ. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جب عرب کی بات ہو رہی ہے، مکہ کی بات ہو رہی ہے، طائف کی بات ہو رہی ہے، مدینہ کی بات ہو رہی ہے، وہی کے ویئر اباؤٹس کے اوشن کی بات ہو رہی ہے، تبھی وہ داری وہی کہیں سے آئے نا. کہاں سے آئیں گے؟ ریڈ سی سے آئے ہوں گے، عربین سی سے آئے ہوں گے. کتنی دور ہوگا وہ آئلینڈ؟ آیا کیوں نہیں ابھی تک یہ واپس؟ یہ نکلا کیوں نہیں؟ اس نے اس وقت کہا تھا دجال نے، جو آگے کی ڈیٹیل ہے اس میں آخر میں اس نے کہا کہ میں عنقریب میں نکلنے والا ہوں، جب مجھے اللہ کا حکم ہوگا میں اللہ کی اجازت سے کھول دیا جاؤں گا، یہ ساری زنجیریں کھول دی جائے گی اور میں باہر نکل آؤں گا، اور یہ ساری پھر میں آگے فتنہ پھیلاؤں گا. وہ بھی اس نے بڑا کچھ بتایا آگے. تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ ہے کیا آلریڈی، تو یہ ابھی تک نکلا کیوں نہیں؟ اور اگر یہ ہے تو ڈسکور، یا تو ڈسکور ہو چکا ہوتا. اتنی عجیب و غریب مخلوق ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کون آنے والا تھا کون جانے والا ہے. اس کو خود اس طریقے سے زنجیریں کس نے ڈالی ہوئی ہے؟ کہاں چلے گئے تھے یہ لوگ؟ ایسے دجال کا سورہ کہف سے کیا تعلق ہے؟ سورہ کہف میں بھی ساری چیزیں عجیب و غریب ہو رہی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. بندے چلے گئے غار میں، سو گئے، جا کے نکل کے آئے 300 سال کے بعد. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس مقام پر بتا دینا، اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں مجھے اس مقام پر بتا دینا کہ جہاں پر یہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی. مچھلی زندہ ہو جائے گی، مچھلی زندہ ہو رہی ہے. وہ وہاں پر جا کے بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایک ٹنل میں چلے گئے ہیں. اب وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں ایک جگہ پہ خضر.
اور کہہ رہے تم چپ رہنا، تم صبر نہیں کر سکو گے میں جو کروں گا. اسے فیوچر پتا چل رہا ہے. پھر ذوالقرنین کا ذکر آ گیا. ذوالقرنین بھی عجیب و غریب جگہوں پر. اس کا ہمارے سے کیا تعلق؟ ہماری ذات سے اس کا کیا لینا دینا؟ Just because they are very mysterious, supernatural kind of stories, so we have to go through them just because they're in the Quran. Then do you think Quran is not to the point? یہ ہمارے ایمان کو چیلنج کرنے والی سورہ ہے. یہ سورہ ہمارے ایمان کو بہت برے طریقے سے چیلنج کر دیتی ہے، اس لیے کیونکہ ہم ان ساری چیزوں پہ، سپر نیچرل یا پھر پیرانارمل چیزوں پر کیسے بلیو کریں جو کہ قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور اگر ہم بلیو نہ کریں تو اس کا مطلب قرآن پر ایمان نہیں ہے. ہمارا قرآن پر ایمان نہیں تو ہمارا ایمان نامکمل ہے. یہ تو بہت گمبھیر سچویشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈگ ان کرنا پڑے گا. اور سائنٹیفک ایویڈنس پہ مت جائیے گا پلیز. قرآن کو قرآن کی نظر سے ہی دیکھنا ہے یا پھر حدیث کی لینس سے دیکھیں بس. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور سائنس کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر آن. یہ نہیں کہے کہ سائنس پروف کرے گی تب میں قرآن کو مانوں گی. نہ 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 نہ. آپ کہیں کہ قرآن سے میں نے یہ بات سمجھ لی، اب سائنس نے بھی کر لی، واہ واہ کیا بات ہے. قرآن پہلے سے آیا، سائنس بعد میں آئی ہے. اور سائنس ویسے بھی بہت لیٹ ہے. ابھی بہت ساری چیزیں جو اس نے کی نہیں ہے، جیسے کہ اتنے اس کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ٹولز، آلات، کیسے کیسے ایکوپمنٹس تھے. ہے ایپریٹس کہ سمندر کی ڈیپتھ اور یہ وہ سب چیزیں وہ چیک کرے. وہ کہہ رہے سمندر کے اندر بھی سمندر ہوتا ہے، سمندر میں ریور بھی ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا ٹائٹینک کی طرح. انہیں یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اس کی فرعون کی لاش کا اچانک سے خود نکل آئی. کوئی ڈھونڈنے تھوڑی کہتے ہو، باہر آ گئی تھی جب اللہ کا حکم ہے. اللہ سبحانہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں زمین اور آسمان کے جو خزانے ہوتے ہیں نا وہ باہر کر دیتا ہوں، باہر نکال دیتا ہوں جب میں چاہتا ہوں. اور جب آیا ہے وہ نشانی، جب سامنے آئی ہے فرعون کی لاش جب سامنے آئی، وہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جوہر نہیں دکھا رہے تھے، صرف اور صرف قرآن کی وہ بات ثابت کر رہے تھے. اینڈ سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا؟ بینگ مارکنگ دا اسٹارٹ اور مارکنگ دا بگننگ آف دی اینڈ آف ٹائمس. اینڈ 100 years have already passed. اس بات کو یاد رکھیں کہ 100 سال گزر چکے ہیں. اب ہمارے پاس کتنا وقت بچے گا؟ 400 سال. 400 سال بچے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنی ڈیٹیلز تو یہ والی موجود نہیں، کیونکہ دیگر ڈیٹیلز موجود ہے، حدیث میں ڈیٹیل موجود ہے. تو حدیث کو if you put all the ahadith together آپ کو ایک ٹائم لائن بھی نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے. لہٰذا انشاءاللہ آگے کے سیشنز میں ہم ان ساری چیزوں کو ٹچ کریں گے. جیسے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، ہم ایمان، علم، عقیدہ اور آخرت، اور آج کچھ دجال کی کچھ ٹیزر بھی ہم نے دیکھے، لیکن حدیث کے حساب سے دیکھے. جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے میں نے آج بیان کی ہے اس میں سے کچھ بھی ضعیف یا احسن نہیں تھا، سب کچھ صحیح تھا. آپ کو ڈبل چیک بھی کر سکتے ہیں. اور اب ہم جائیں گے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ. نیکسٹ سیشن میں ہم ایک ڈاکیومنٹری دیکھیں گے. اب پہلے سے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے دیکھنی، لیکن اب میں بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم دیکھیں گے. اس ڈاکیومنٹری کو ہم نے ان سیشن ہی دیکھنا ہے بس. اس کے بعد سے کچھ سوال جواب ہے جو دیکھنے، اور یہ دیکھنے کہ اس ڈاکیومنٹری میں ہمیں دجال کے متعلق کیا کچھ پتا چل رہا ہے. کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں بتائی جا رہی جو ہمارے اعتراف ہی ہے اور ہم اس پر نظر نہیں ڈال پا رہے. یہ ایسی چیزیں جو ہمارے اعتراف موجود ہے، کھانے پینے استعمال کرنے کے چیزوں میں، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے بات کرنے، ان چیزوں میں وہ تمام آثار موجود ہیں اور ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم اس کو اخذ نہیں کر پا رہے. ہو سکتا ہے اس ڈاکیومنٹری کو دیکھنے کے بعد کہ بہت سارے کنفیوژنس کلیئر ہو جائیں گے. یا تو آپ اس کو کہتے ہیں نا، یا تو آپ گڈ بکس میں چلے جائے گا یا بیڈ بک میں چلی جائے گی آپ کے وہ کانسیپٹس اینڈ کنفیوژنس انشاءاللہ. تو ہم ان سیشن ہی اس کو دیکھیں گے، جتنی بھی دیکھ سکیں گے ایک میں، اور نہیں تو پھر اس کو اگلے سیشن میں دیکھیں گے. بہت لمبی ڈاکیومنٹری نہیں ہے لیکن اٹس اے ویری ویری میننگ فل ڈاکیومنٹری. اچھا، اور دعا سے یاد آیا کہ پچھلے سیشن میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہ آپ کو نماز نبوی میں مل جائے گی. یہ مسنون دعا ہے. فتنہ مسیح دجال سے بچنے کی جو دعا ہے ہر نماز میں کرنی ہے. آپ نے شیئر کی ہوئی ہے ابھی. شیئر کیا آپ نے ہاں اپنے جی ابھی فرینڈ؟ شیئر. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی.
ویری گڈ. تو آپ اس کو دیکھ لیں، یہ دعا آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی لیکن یہ تشہد میں پڑھنے کی دعا ہے. خاص طور پر حضرت عائشہ نے روایت کی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے اس دعا کو. آپ نے بھی مانگنا ہے. یہ جو ہے کیونکہ یہ لاسٹ دور ہے لہٰذا یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا. کوئی نماز ایسی نہ جائے جس میں آپ یہ دعا نہ کریں، اور دیگر دعائیں بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو ضرور کرنا ہے. اوکے. ہم نے قرآن کا بھی کچھ حصہ دیکھا ہے اللہ اللہ کے فضل سے، اور آگے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. جیسے کہ سورۃ الواقعہ جو کہ مشہور سورہ ہے، سورۃ الواقعہ، سورۃ القیامہ، جس کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا پوری منظر کشی کی ہے. اور احادیث کے اندر بھی، اور احادیث کو شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے کچھ آپ کے سامنے آیات رکھی تھی. پھر آگے آپ کے سورۃ تغابن کی ایک آیت رکھی ہے، فتنہ، جس کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غافلوں میں سے نہ بنائے. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم